السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین، وعلی صحابتہ الغر المحجلین، وعلی من تبعهم بإحسان إلى یوم الدین، اما بعد۔ فيقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله۔ محترم خواتین اسلام اور میری عزیز سے بہنیں اور بیٹیاں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث نبویہ کے اندر وہ تمام مسائل جو انسانوں سے متعلق ہیں انہیں بالکل واضح انداز میں بیان کر دیا ہے، اور اس سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عوام کو یہ ہدایت دی ہے کہ وہ علماء کرام سے رجوع کریں اور اپنے مسائل کو حل کریں۔ اور یہیں پہ یہ بات بھی پائی جاتی ہے کہ اس امت کے اندر ایسے افراد پائے جانے چاہیے جو امت کے تمام مسائل کا حل کتاب اور سنت کی روشنی میں پیش کریں۔ انہی مسائل کے حل کے لیے یا اسی تیاری کے لیے مدارس قائم کیے جاتے ہیں، مختلف اکیڈمیات پائی جاتی ہیں، اور مختلف طریقے سے طلباء اور طالبات کو تیار کیا جاتا ہے تاکہ آنے والے ایام میں مستقبل میں یہ اس امت کی رہنمائی کر سکیں۔ جہاں پہ بہت سارے مسائل ہیں جو مردوں سے متعلق ہیں، انہیں مردوں کے سامنے علماء کرام پیش کرتے ہیں، وہیں پہ دوسرے مسائل بھی ایسے ہیں جو خواتین سے متعلق ہیں، اور خواتین ان معاملات میں کافی پریشان نظر آتی ہیں، اور بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ انہیں کوئی ایسا رہنما نہیں ملتا کہ وہ ان کی صحیح طور پہ رہنمائی کر سکے اور انہیں ان کے مسائل کا حل بیان کر سکے۔ چونکہ خواتین کے جو مخصوص مسائل ہیں ان میں عام طور پہ جو باتیں کتابوں کے اندر موجود ہوتی ہیں اور جو حالات کی تبدیلی کی وجہ سے عورتوں کو جو مسائل پیش آتے ہیں، بسا اوقات ان دونوں میں کافی فرق پایا جاتا ہے، اور اس فرق کی وجہ سے جو نظریاتی چیز علماء پڑھتے ہیں، جانتے ہیں، حقیقت اس سے تھوڑی مختلف نظر آتی ہے۔ وہاں پہ آدمی پریشان ہو جاتا ہے، یا خود جو خواتین علم رکھتی ہیں وہ خود پریشان ہو جاتی ہیں کہ کس چیز کو اختیار کیا جائے اور کس طریقے سے اس طرح کے مخصوص مسائل کو حل کیا جائے۔ چونکہ جیسا کہ مجھے علم ہوا کہ یہ ایک اکیڈمی ہے جہاں پہ ہماری طالبات اور عالمات بھی موجود ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ دیگر خواتین بھی موجود ہیں، اور خواتین کے کچھ مسائل طہارت سے متعلق ہوتے ہیں جنہیں اگر وہ جان لیں تو ان کے لیے آسانی ہو جاتی ہے کہ کس طریقے سے وہ اللہ کی عبادت کریں اور طہارت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی تعمیل کس طریقے سے کی جائے۔ عورتیں جن چیزوں سے دوچار ہوتی ہیں اور جو چیزیں انہیں
ہر مہینے پیش آتی ہے وہ ایک ایسی چیز ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنات آدم کے لیے تقدیر میں لکھ دیا ہے، اور اس چیز کا ذکر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اندر بھی ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو روتے ہوئے دیکھا تو ان سے پوچھا کہ کیا تم حیض کی حالت میں ہو چکی ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں، چونکہ حیض کی حالت میں ہونے کی وجہ سے بہت ساری عبادتوں سے عورتیں محروم ہو جاتی ہیں، اس لیے حیض کی حالت کی پریشانی کے پیش نظر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رو رہی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تسلی دی کہ یہ ایسی چیز ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنات آدم پہ تقدیر میں لکھ دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی طریقے سے عورتوں کو پیدا کیا ہے کہ بلوغت کے بعد سے انہیں حیض شروع ہو جاتا ہے، اور حیض کی حالت میں ہونے کی صورت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نماز سے اور روزہ سے دور رہنے کا حکم دیا ہے، اور اس سلسلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے، جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ہمیں روزوں کے قضا کرنے کا حکم دیا جاتا تھا لیکن نماز کے قضا کرنے کا حکم نہیں دیا جاتا تھا۔ تو یہ نماز اور روزے سے متعلق سب سے اہم چیز جو عورتوں کو پیش آتی ہے وہ ان کے ایام ہیں جو حیض کے ایام ہوتے ہیں۔ حیض کے ایام میں عورتیں داخل ہوئی یا داخل نہیں ہوئی، اس کو کس طریقے سے پہچانا جائے گا اور کیا علامات ہیں جن کے ذریعے سے عورت فرق کر سکتی ہے کہ وہ حیض کی حالت میں ہے یا جو خون اس سے جاری ہو رہا ہے وہ صرف فاسد خون ہے، حیض کا خون نہیں ہے۔ یہی باتیں اصولی باتیں ہیں جنہیں آپ لوگوں کے سامنے رکھا جائے گا اور جن کی روشنی میں ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں اپنے مسائل کو خود حل کر سکیں گی اور دوسروں کی رہنمائی کر سکیں گی۔ ایام جنہیں عربی زبان میں حیض سے تعبیر کیا جاتا ہے، حیض اصل میں عربی زبان میں خون کسی چیز کے بہنے کو کہتے ہیں، اسی سے حوض لیا گیا ہے۔ حوض کا معنی ہوتا ہے کہ جہاں پانی ہو اور پانی بہتا ہو، بہہ کے جہاں پہ جمع ہوتا ہے اسے حوض سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو حیض کی اصل یہ ہے کہ بہنا، لغوی معنی اس کا ہے خون کا جاری ہونا اور بہنا، اور یہی اصل معنی ہے جسے سمجھانے کی مجھے ضرورت ہے کہ اگر ہم اس پوائنٹ کو جان لیں گے کہ حیض کو حیض کیوں کہا جاتا ہے تو حیض کی ابتدا ہوئی یا نہیں ہوئی اسے آسانی کے ساتھ سمجھا جا سکتا ہے۔ اس لیے کہ حیض کا جب معنی ہم لیں گے خون کا جاری ہونا، بہنا، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب تک عورت کا خون جاری نہیں ہوتا اس وقت تک اس کا حیض شروع نہیں ہوا، اور یہ سب سے اہم پوائنٹ ہے جسے یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ اس اہم پوائنٹ کو انشاءاللہ میں بار بار ذکر کروں گا، لیکن یہ چیز آپ ذہن میں رکھیں اور نوٹ بھی کر لیں کہ حیض کا معنی بہنا ہے، اور حیض کا مطلب یہ ہوتا ہے، حیض آنے کا مطلب یہ ہے کہ خون جاری ہو چکا ہے، جسے ہم جاری کے لفظ سے تعبیر کر سکتے ہیں۔ حیض کی پہچان کس طریقے سے کی جائے گی؟ اس لیے کہ حیض کے تعلق سے کچھ نشانیاں بیان کی گئی ہیں حدیث کے اندر، اور انہی نشانیوں کی روشنی میں ہم جان سکتے ہیں کہ یہ حیض ہے۔ اصل میں حیض عورتوں کے اندر بلوغت کے علامات میں سے ہیں، جیسا کہ علماء کرام کا اس مسئلے پہ اتفاق بھی موجود ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حائض کا لفظ بالغہ عورت کے لیے استعمال کیا ہے۔ حیض کس طریقے سے پہچانا جائے گا؟ پہلی صورت یہ ہے کہ ہم اس کے خون کو دیکھیں، حیض کے خون کو دیکھیں۔ حیض کا خون، اگر خون موجود، حیض کے خون کی رنگت کو ہم دیکھیں، اگر اس کی رنگت حیض کے خون کی رنگت ہے تو ایسی صورت میں وہ حیض کا خون ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے
کہ کچھ دنوں تک خون آیا اور خون آنے کے بعد بند ہو گیا، پھر دوبارہ خون جاری ہو گیا۔ اب اس صورت میں عورت پریشان ہوتی ہے کہ کیا اس کا یہ خون حیض کا خون ہے یا وہ پاک ہو چکی ہے اور پاک ہونے کے بعد جو خون آ رہا ہے وہ دم فاسد اور استحاضہ ہے۔ تو اس صورت میں حیض کے خون کی معرفت اگر اسے ہوگی، حیض کے خون کی رنگت کی معرفت اگر اسے ہوگی تو اس کے لیے آسان ہو جائے گا کہ وہ جان سکے کہ کیا یہ حیض کا خون ہے یا حیض کا خون نہیں ہے۔ پہلی رنگت جو حدیث کے اندر بیان کی گئی ہے وہ یہ کہ حیض کے خون کی رنگت کالے پن کی ہے، یعنی حیض کا خون کالے رنگ کا ہوتا ہے، بلیک کلر میں ہوتا ہے، اور اس کی دلیل حضرت فاطمہ بنت ابی حبیش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ انہیں استحاضہ آتا تھا، یعنی انہیں استحاضہ کا خون جاری رہتا تھا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا اذا كان دم الحیضۃ فإنه اسود يعرف فإذا كان كذلك فامسكي عن الصلاة فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي فإنما هو عرق، کہ حیض کا خون، جب حیض کا خون ہو تو حیض کا خون کالا ہوتا ہے جو پہچانا جاتا ہے، جانا جاتا ہے، یعنی عورتیں اس رنگت کو پہچانتی ہیں جو حیض کے خون کی ہوتی ہیں۔ تو اگر حیض کے خون کی کیفیت ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَأَمْسِكِي عَنِ الصَّلَاةِ، نماز سے رک جانا، فَإِذَا كَانَ الْآخَرُ، تو اگر حیض کے خون کے علاوہ کوئی دوسرا خون ہے فَتَوَضَّئِ وَصَلِّ فَإِنَّمَا هُوَ عِرْقٌ، تو وضو کرنا، نماز پڑھنا، اس لیے کہ یہ ایک رگ سے نکلا ہوا خون ہے، یعنی رحم سے نکلے ہوئے خون کو حیض کہا جاتا ہے، اور اس درمیان کہ کسی رگ کے پھٹ جانے سے جو خون جاری ہوتا ہے وہ استحاضہ کا خون کہا جاتا ہے، اسے یہ حدیث کے اندر عرق سے تعبیر کیا گیا ہے۔ دوسری رنگت جو اس کی ذکر کی جاتی ہے وہ یہ کہ سرخ رنگت، کہ سرخ رنگ کا خون ہو، اس لیے کہ یہی خون کا اصلی رنگ ہے۔ تو حیض کے خون کا دوسرا رنگ سرخ ہے۔ تیسرا رنگ ہے کہ حیض کے خون کی رنگت میں پیلا پن پائے جائیں، حیض کے خون کی رنگت میں پیلا پن پائے جائے، جس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ پیپ اور پیپ کے اندر خون لگے ہوتے ہیں، اسی طرح کی شکل کا خون اگر جاری ہوتا ہے تو یہ حیض کے خون میں شمار کیا جائے گا۔ چوتھی جو رنگت بیان کی گئی ہے وہ یہ کہ گدلا پن ہو۔ گدلا پن یہ کا معنی یہ ہوا کہ نہ بالکل سفید رنگت کا ہے اور نہ ہی کالے رنگت کا، بلکہ اس کی رنگت کالے اور سفید کی ملی جلی کیفیت ہو، یعنی ہم اس طریقے سے کہہ سکتے ہیں کہ جس طریقے سے گندا پانی ہوتا ہے تو پانی صاف بھی نہیں ہوتا اور پانی کی رنگت بھی مکمل طور پہ تبدیل نہیں ہوتی ہے، لیکن پانی گندا ہوتا ہے۔ تو اس صورت کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ صورت بھی حیض کے اندر داخل ہے۔ اب یہ چار کلر آپ کے سامنے رکھے گئے ہیں، لیکن یہ چار کلر کو آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے سرخ رنگ کا خون دیکھا تو حیض کا خون ہو گیا، ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ کو پیلا پن نظر آیا تو حیض کا خون آ گیا، ایسا بھی نہیں کہ آپ کو گدلا پن نظر آیا تو آپ کا وہ خون حیض کا خون مانا جائے گا یا وہ آپ کے حیض کی شروعات مانی جائے گی۔ یہ چار کلر اس لیے ذکر کیے گئے ہیں کہ یہ چاروں کلر حیض کے خون کے اندر داخل ہیں۔ پہلی جو صورت ہے یہ صورت خون کی یہ رنگت جس کے اندر کہا گیا ہے کہ کالا پن پائے جائے، خون کی یہ رنگت حیض کی ابتدا کی ہے، خون کی یہ رنگت حیض کی ابتدا کی ہے، یعنی آپ کے حیض کے خون کی اسٹارٹنگ اس رنگ سے ہوگی اور اس کے بعد وہ رنگ اگر چلتے ہوئے سرخی میں تبدیل ہو گیا، یعنی سرخ عام خون کی طرح ہو گیا، تب بھی حیض کا خون ہے۔
پھر اگر وہ تبدیل ہو کر پیپ کی طرح ہو گیا، پیلاپن ہو گیا، تب بھی یہ حیض کے ایام ابھی آپ کے جاری ہیں۔ اگر گدلاپن آ رہا ہے، گندے پانی کی طرح نکل رہا ہے، تو یہ بھی حیض کے ایام میں شمار کیا جائے گا۔ تو جب تک یہ چیزیں حیض شروع ہونے کے بعد جب تک یہ چیزیں پائی جائیں گی، اس وقت تک کہ آپ حیض کے ایام میں ہیں، ابھی آپ پاک نہیں ہوئی۔ اور اس کی دلیل حضرت مرجانہ رحمہ اللہ کی حدیث ہے، جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آزاد کردہ غلام ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ كانت النساء يبعثن الى عائشة بالدرجة فيها الكرسف فيه الصفرة فتقول لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء، کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس عورتیں اپنے حیض کے کپڑے کو بھیجتی تھیں، جس میں حیض کے کپڑے میں پیلاپن لگا ہوتا تھا، یعنی خون کے ایام حیض کے آخری ایام ہوتے تھے، تو اس کے اندر چونکہ رنگت تبدیل ہو جاتی ہے اور پیلے پن تک پہنچ جاتا ہے، تو پیلا پن اس سے کپڑے کے اندر موجود رہتا تھا، کپڑے کے اندر دکھائی دیتا تھا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی تھی کہ تم جلدی نہ کرو، یہاں تک کہ قصہ بیضاء سفید دھاگے کو تم دیکھ لو۔ اور ایک دوسری روایت کے اندر ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں اذا رأت الدم فلتمسك عن الصلاة حتى ترى الطهر ابيض كالفضة ثم تغتسل وتصلي، کہ اگر عورت خون دیکھتی ہے تو نماز سے رکی رہے یہاں تک کہ وہ پاکی کو دیکھ لے بالکل سفید چاندی کی طرح، پھر وہ غسل کرے اور غسل کرنے کے بعد وہ نماز پڑھیں۔ تو یہاں پہ جو خون کی آخری 3 صورتیں ذکر کی گئی ہیں، یہ حقیقت میں ایام حیض کی صورتیں ہیں۔ ایام حیض میں اگر آپ کو عام خون دکھائی دیتا ہے، ایام حیض میں آپ کو اگر پیلاپن نظر آتا ہے، ایام حیض میں آپ کو غدلاپن نظر آتا ہے، تو ابھی آپ کی پاکی مکمل نہیں ہوئی، بلکہ اسے حیض میں شمار کیا جائے گا۔ اگر یہی رنگت، خون کی یہی رنگت، یعنی خون کی عام رنگت یا پیلا پن یا غدلا پن پاک ہونے کے بعد نظر آتا ہے، تو ایسی صورت میں آپ پاک ہیں اور ابھی حیض نہیں آیا، یا اسے حیض کے ایام میں نہیں شمار کیا جائے گا۔ یہ صرف ایام حیض میں اگر نظر آئیں تو اس صورت میں حیض شمار کیے جائیں گے، لیکن ایام حیض کے بعد اگر عورت پیلاپن دیکھتی ہے، گدلاپن دیکھتی ہے، تو اسے ایام اسے حیض شمار نہیں کیا جائے گا۔ اور اس کی دلیل حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے۔ وہ کہتی ہیں کلنا لا نعد الصفرۃ والقدرۃ بعد الطہر شیئا، کہ ہم پیلے پن کو، گدلے پن کو پاکی کے بعد کچھ بھی شمار نہیں کرتے تھے، یعنی پاکی ہونے کے بعد ایک بار عورت پاک ہو جاتی ہے، تو پاک ہونے کے بعد پھر یہ چیزیں اگر اس سے نظر آتی ہیں تو ایسی صورت میں اس کا کوئی اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ اب یہاں پہ ایک دوسرا سوال کھڑا ہوتا ہے، اور وہ یہ کہ حیض کی مدت کیا ہے، یعنی کتنے دنوں تک حیض آئے گا تو اسے حیض شمار کیا جائے گا، اور کب حیض کی ایام ختم ہو جائیں گے۔ اس سلسلے میں اگر ہم نصوص شرعیہ پہ نظر ڈالتے ہیں تو ہمارے پاس کوئی ایسی دلیل نہیں ملتی ہے کہ جس دلیل کی روشنی میں ہم یہ کہہ سکیں کہ حیض کے ایام کی مدت یہ ہے۔ لیکن اس سلسلے میں عورتوں کو خود اپنے ایام کو جاننے کی ضرورت ہے۔ عورتیں کئی طرح کی ہوتی ہیں، یعنی حیض کے اعتبار سے عورتوں کی کئی قسم کی جا سکتی ہیں۔ پہلی قسم ان عورتوں کی ہے جن کے ایام حیض مقرر ہیں، جیسے بعض عورتیں ہیں جنہیں 6 دن حیض آتا ہے، بعض عورتیں ہیں جنہیں 7 دن آتا ہے، بعض کو 8 دن ہوتا ہے، اور بہت کم ایسی ہوتی ہیں جن کو 3 دن یا 10 دنوں تک آتا ہے۔ تو اگر کوئی عورت ایسی ہے جس کے ایام حیض مقرر ہیں
اور ان مقررہ ایام کے بعد وہ پاک ہو جاتی ہے تو اس صورت میں وہ اپنے ایام کا اعتبار کرے گی، لیکن ایام کے ساتھ ساتھ اسے اس بات کا بھی خیال رکھنا ہے کہ ایام زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، کم بھی ہو سکتے ہیں، یعنی اس کی پاکی میں تاخیر بھی ہو سکتی ہے اور پاکی وقت پہ بھی ہو سکتی ہے۔ تو اس صورت میں اگر اس کے حیض اور استحاضہ دونوں مکس سے ہو جاتے ہیں، یعنی ایک عورت کے ایام 7 دن مقرر تھے لیکن اب اسے استحاضہ کا بھی خون آتا ہے، تو معلوم نہیں پڑتا ہے کہ وہ کب پاک ہوئی، اس لیے کہ خون حیض کے ساتھ حیض کے ایام سے لگے ہوئے ایام میں بھی خون جاری ہیں، یعنی 6 دن بھی خون جاری ہے، 7ویں دن بھی جاری ہے، 8ویں دن بھی جاری ہے، 10 سے لے کر 15-20 دن تک وہ جاری ہیں۔ تو اگر کوئی عورت ایسی ہے جس کے ایام مقرر ہیں اور اسے معلوم ہے کہ بعد کا جو خون آ رہا ہے وہ استحاضہ کا خون ہے، اور اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ جیسے ہی رنگت تبدیل ہوتی ہے عورت پہچان لیتی ہے کہ یہ استحاضہ کا خون ہے اور یہ حیض کا خون ہے۔ تو اگر استحاضہ کا خون ہے اور ایام مستمر ہیں، یعنی استحاضہ کے خون جاری ہیں اور عورت کے ایام حیض مکمل ہو چکے ہیں، تو وہ اپنے ایام کا اعتبار کرے گی، یعنی اگر اسے معلوم ہے کہ مجھے 7 دن حیض آتا ہے تو 7 دن حیض کے ایام شمار کرے گی، اس کے بعد کے جو ایام ہوں گے وہ استحاضہ کے ایام ہو جائیں گے۔ اس بات کی دلیل حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، وہ کہتی ہیں کہ قالت فاطمۃ بنت ابی حبیش لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ انی لا اطہر افعد الصلاة فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما ذلك عرق وليس بالحیضة فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ حضرت فاطمہ بنت ابی حبیش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، میں پاک نہیں ہوتی ہوں، کیا میں نماز کو چھوڑ دوں؟ یعنی میں پاکی نہیں دیکھتی ہوں تو کیا میں نماز کو چھوڑ دوں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو ایک رگ ہیں اور حیض نہیں ہے، یعنی یہ خون جو جاری ہو رہا ہے یہ استحاضہ کے خون ہے جو رگ کے پھٹنے کی وجہ سے جاری ہو رہا ہے، تو اگر حیض آ جائے تو نماز کو چھوڑ دو، اور جب اس کی مقدار ختم ہو جائے فَإِذَا ذَهَبَ قَدْرُهَا، جب اس کی مقدار ختم ہو جائے فَاغْسِلِي عَنْكَ الدَّمَ وَصَلِّي، تو خون کو دھلو اور نماز پڑھو۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ کیا فرمایا کہ قدرها، ایام حیض کی مدت ختم ہو جائیں۔ تو اگر کسی عورت کو پہلے 6 دن یا 7 دن آتا تھا، پھر استحاضہ میں مبتلا ہو گئی، تو استحاضہ کی حالت میں وہ 6 یا 7 دن جتنے بھی اس کی عادت تھی وہ اپنی عادت کے مطابق کے اتنے دنوں تک نماز کو چھوڑے رہے گی، اور پھر اس کے بعد نماز کی ابتدا کر دے گی۔ یہاں ایک دوسری چیز بھی ذکر کرنا چاہوں گا، اور وہ یہ کہ جن عورتوں کے ایام فکس ہیں، یعنی ان کو ایک مخصوص تاریخ میں حیض آتا ہے اور مخصوص تاریخ میں ختم ہو جاتا ہے، تو اگر یہ کیفیت ہے اور کوئی عورت برابر استحاضہ اور حیض کی کیفیت میں رہتی ہے، یعنی پورے 2-3 مہینے سے اسے خون آ رہا ہے، تو اس صورت میں وہ یہ طریقہ اپنائے گی کہ جس تاریخ کو اسے حیض آتا تھا اور جس تاریخ کو ختم ہوتا تھا ان تاریخ میں اپنے نمازوں کو، اپنے روزوں کو چھوڑ دے گی، اور بقیہ ایام میں وہ اپنے روزوں کو رکھے گی، اپنی نمازوں کو مکمل کرے گی۔ اس سلسلے میں ایک دوسری حدیث بھی موجود ہے جو اس حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث سے کہیں زیادہ واضح ہے، یعنی جس کے الفاظ زیادہ واضح ہیں۔ یہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک عورت کے تعلق سے سوال کیا جو خون بہاتی تھی، یعنی اسے استحاضہ کا خون آتا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لِتَنْظُرَ قدر اللیالی والایام التي كانت تحیضهن،
کہ ان ایام اور راتوں اور ایام کی مقدار کو دیکھے جس میں اسے حید آتا تھا، وقدرہن من الشہر، اور مہینے میں ان کی جو مقدار تھی، یعنی مہینے میں جو ایام تھے. جیسے مثال کے طور پہ اگر کسی کو 26 کو شروع ہوتا ہے یا کسی کو 22 کو شروع ہوتا ہے، تو اسی اعتبار سے اسے ان ایام میں نماز کو چھوڑنا ہے، پھر غسل کرنے کے بعد پیڈ وغیرہ استعمال کرنے کے بعد وہ نماز پڑھیں. یہ اس عورت کے تعلق سے ہے جس کے پاس عادت موجود ہے، جس کا دن متعین ہے اور جس کی تاریخ بھی متعین ہے. لیکن اگر کوئی عورت ایسی ہے جس کے پاس کوئی عادت نہیں ہے، کبھی بھی آ جاتا ہے، یعنی عورت کی کیفیت یہ ہے کہ اسے کبھی بھی یعنی کسی بھی تاریخ میں حید آ جاتا ہے، تو اس صورت میں وہ کیا کرے گی؟ اس صورت میں وہ خون کے رنگت کا اعتبار کرے گی، اس لیے کہ حید کے خون رحم میں جمع ہوتے ہیں اور استحاضے کے خون کی اصل اور جڑ کہیں اور ہوتی ہے. تو جب اس کی خون کی رنگت تبدیل ہو جائے تو اس صورت میں وہ اپنے آپ کو حید کی حالت میں شمار کرے گی، نماز اور روزے کو چھوڑ دے گی. یہاں رنگت کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بیان کرتا چلوں تاکہ معاملہ مزید واضح ہو جائے. رنگت کے ساتھ ساتھ حیض کے خون کی مخصوص بدبو ہوتی ہے. تو اگر ان دونوں چیزوں میں سے کوئی ایک چیز پائی جائے، یا تو رنگت یا مخصوص بدبو جو عورت کے حیض کے خون میں پائی جاتی ہے، تو اس طریقے سے عورت جان سکتی ہے کہ وہ اپنے ایام حیض میں ہیں اور ان ایام میں اپنی نمازوں کو چھوڑ دے گی، اور جس طریقے سے جتنے دنوں تک اسے حیض آتا تھا اتنے ایام وہ شمار کرے گی. یا اگر اس سلسلے میں بھی اسے معلوم نہیں ہوتا ہے کہ کتنے دنوں تک اسے حیض آتا ہے، جیسے مثال کے طور پہ ایک عورت ہے جس کو ابتدا سے ہی یہی شکایت ہے، تو اسے معلوم نہیں ہے کہ وہ پاک کب ہوتی ہے، اس لیے کہ پاکی ضروری نہیں کہ خون کے ختم ہونے سے پاکی ہو، اور اسے استحاضہ کا خون آتا ہے تو بند ہونے کی کوئی صورت موجود نہیں ہے. اس صورت میں وہ عورت کیا کرے گی؟ اس صورت میں اسے جو طریقہ اختیار کرنا ہے وہ طریقہ یہ ہے کہ ان عورتوں کو دیکھے گی جو اس کے گھر کی عورتیں ہیں. گھر کے عورتوں سے مراد یہ ہے کہ اپنی بہنوں کے، اپنی ماں کے، اپنے ننیھال کے، اپنی خالہ کے، ان کے حیض کے ایام کو جاننے کی کوشش کرے گی. تو یہ چیز اگر اسے معلوم ہو جاتی ہے تو اس کے مطابق وہ عمل کرے گی. عورتوں کے حیض کا جو تعلق ہے وہ ہمیشہ ننیھال کی طرف جاتا ہے، اور اس سلسلے میں وہ اپنے ننیھال کی طرف ہی دیکھیں گے، بہنوں کو دیکھیں گی، ماں کو دیکھیں گی، خالہ کو دیکھیں گی، نانی کو دیکھیں گی. اس طریقے سے جو ماں سے متعلق جو رشتے ہیں انہیں دیکھا جائے گا اور اسی کے مطابق وہ عمل کریں گی. تو یہاں پہ جو کچھ دیکھا جائے گا وہ یہ کہ ان کی بہنوں کو یا اسی طریقے سے خالاؤں یا ماں کو کتنے دنوں تک حیض آتا ہے، اتنے دنوں تک وہ دور رہے گی، اتنے دنوں تک وہ نماز اور روزے سے اپنے آپ کو الگ کیے رہے گی. اور پھر جب وہ مقدار ختم ہو جائے گی تو غسل کرنے کے بعد وہ نماز اور روزے کو آگے بڑھائے گی اور اسے ادا کرنا شروع کر دے گی. یہاں پہ ایک اور مسئلہ آتا ہے، اور وہ یہ کہ عورت کو جو خون آتا ہے اس خون سے متعلق کچھ چیزیں اسے ہمیشہ تشویش میں ڈالتی ہیں. جیسے مثال کے طور پہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ عورت کے ایام آ چکے ہیں، یعنی وقت ہو چکا ہے، لیکن اسے خون جاری نہیں ہوا. اس صورت میں پریشان ہو جاتی ہے کہ اس کے ایام آ چکے ہیں، حیض کا وقت ہو چکا ہے لیکن خون جاری نہیں ہوا. البتہ پانی دکھائی دیتا ہے، یعنی گدلا پن دکھائی جا رہا ہے، پیلا پن دکھائی دے رہا ہے، کبھی کچھ ڈاٹ نظر آتے ہیں، کچھ دھبے نظر آتے ہیں. تو اس صورت میں وہ کیا کرے گی؟ اس صورت میں جیسا کہ شروع میں کہا گیا تھا کہ حیض کا معنی بہنا ہے، تو جب تک خون کا جریان نہ ہو، جب تک خون کا بہاؤ نہ ہو، جب تک خون جاری نہ ہو، اس وقت تک اسے وہ اپنے آپ کو حیض میں شمار نہیں کرے گی، بلکہ
اس سے پہلے وہ اپنے آپ کو طہر اور پاکی میں شمار کرے گی۔ اب اس کی دلیل کیا ہے؟ ایک طرف تو یہ ہے کہ ایام کا وقت ہو چکا ہے اور تاریخ ہو چکی ہے، وقت آ گیا ہے، لیکن یہ چیزیں نظر آتی ہیں جو ایام حیض میں حیض شمار کی جاتے تھے، لیکن حیض کے جاری ہونے سے پہلے، خون کے نکلنے سے پہلے اسے حیض کے ایام میں شمار نہیں کیا جائے گا۔ اب اس کی دلیل حضرت عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث ہے جو آپ کے سامنے پیش کی گئی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کلنا لا نعد الصفرۃ والقدرۃ بعد الطہر شیئا، کہ ہم پیلے پن کو، گدلے پن کو پاکی کے بعد کچھ بھی شمار نہیں کرتے تھے۔ یعنی ایک بار عورت پاک ہو گئی تو پھر جب تک دوبارہ حیض نہیں آتا ہے اس وقت تک، یعنی حیض آنے کا مطلب خون جاری نہیں ہوتا ہے، اس وقت تک اسے حیض نہیں آیا۔ غدلے پن کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اس کے پیلے پن کا کوئی اعتبار نہیں ہے، براؤن ڈاٹس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، براؤن ڈسچارج کا کوئی اعتبار نہیں ہے، ان چیزوں کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ یہ ساری کی ساری چیزیں حیض کے ایام میں نہیں شمار کی جائیں گی، پاکی کے بعد ان کا کوئی اعتبار نہیں ہے، لیکن پاکی سے پہلے ان کا اعتبار ہے۔ یعنی اگر پاکی سے پہلے، پاکی کا وقت ہو چکا ہے لیکن عورت کو براؤن ڈسچارج نظر آ رہا ہے، پاکی کے ایام شروع ہو چکے ہیں، یعنی 7 دن تھے لیکن 8واں دن آ گیا، 9واں دن آ گیا، لیکن ابھی براؤن ڈسچارج ہے، تو اس صورت میں کہا جائے گا کہ ابھی آپ پاک نہیں ہوئے۔ تو یہ فرق سمجھنے کی ضرورت ہے کہ حیض کب اسٹارٹ ہوتا ہے، اور کیا حیض کی اسٹارٹنگ ڈسچارج کی وجہ سے ہوتا ہے یا حیض کی اسٹارٹنگ ہم خون کے ذریعے سے لیں گے۔ خون کے ذریعے سے ہی حیض کی ابتدا ہوتی ہے، اسٹارٹنگ ہوتی ہے۔ اس سے پہلے چاہے کتنا ہی غدلہ پن آپ کو نظر آئے، کتنے ہی ڈاٹ آپ کو نظر آئیں، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ حیض سے پاک ہونے کے بعد بھی، جیسے مثال کے طور پہ بعض عورتوں کا ایسا ہوتا ہے کہ حیض سے پاک ہونے کے بعد انہیں کچھ پاک ہونے کے بعد انہیں دھبے نظر آتے ہیں، یا انہیں براؤن ڈسچارج ہوتا ہے 2 دن کے بعد، 3 دن کے بعد، یا انہیں خون کے کچھ قطرے نظر آتے ہیں، تو اس کا کوئی اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ پاکی کیا ہے؟ پاکی ہر عورت اچھی طریقے سے جانتی ہے کہ اس کی پاکی کس طریقے سے ہوتی ہے، اور پاکی کی 2 صورتیں حدیث کے اندر ذکر کی گئی ہیں۔ ایک صورت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے کہ سفید دھاگوں کی شکل میں وہ عورت دیکھی جس اس کی پاکی کی علامات میں سے ہیں، اور دوسری چیز جفاف ہے، یعنی سوکھا پن، یعنی انقطاع حیض کے بعد بالکل سوکھا پن ہو تو یہ سوکھا پن اس کے پاک ہونے کی دلیل ہے۔ تو عورتوں میں الگ طریقے سے ہوتا ہے، کچھ عورتوں کو جفاف سے طہر ہوتا ہے یعنی پاکی ہوتی ہے، اور کچھ عورتوں کو سفید دھاگے کے نکلنے کی وجہ سے پاکی ہو جاتی ہے، دھاگے جیسا سفید ڈسچارج ہونے کی وجہ سے پاکی ہو جاتی ہے۔ یہاں ایک اور مسئلہ آتا ہے، اور مسئلہ یہ ہے کہ بعض عورتیں ایسی ہیں جن کو 2 دن حیض آتا ہے پھر وہ پاک ہو جاتی ہیں، پھر اس کے بعد پھر 2 دن کے بعد حیض آ جاتا ہے پھر وہ پاک ہو جاتی ہیں۔ تو یہ سلسلہ کچھ عورتوں کے اندر ہارمونز کے امبیلنس ہونے کی وجہ سے پیش آتا ہے، کہ یا ایسا بھی ہوتا ہے کہ کبھی مانع حمل ادویات استعمال کی گئی یا حیض کو تاخیر کرنے والی دوائیں استعمال کی گئیں، جن کی وجہ سے بیلنس کے اندر جن کی وجہ سے ہارمونز کے اندر امبیلنس ہو جاتا ہے، اور اس کا پورا اثر حیض کے ایام پہ بالکل واضح نظر آتا ہے، اور یہی فطرت کی خلاف ورزی کا نتیجہ بھی ہوتا ہے کہ ہمیشہ انسان کو، خاص طور سے عورت کو، فطرت کے مطابق ہی چلنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ عبادات کے چکر میں اپنے حیض کو مؤخر کرے، ایسا بھی نہ ہو کہ وہ دنیاوی زندگی کی خوشی حاصل کرنے کے لیے مانع حمل ادویات استعمال کرے۔ ان تمام چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ فطرت کی مخالفت ہمیشہ برے انجام سے دوچار کرتی ہے۔ برکیف اگر کسی کو یہ صورت پیش آتی ہے، چاہے اس نے فطرت کی مخالفت کی ہو یا نہ کی ہو، تو کسی کو اگر اس طریقے کا معاملہ پیش آتا ہے
کہ 2 دن اسے حید آتا ہے، پھر مکمل طور پہ پاکی ہو جاتی ہے، یعنی پاکی کے علامات پائے جاتے ہیں، اور 2 دن گزرنے کے بعد پھر اسے حید آ جاتا ہے۔ تو اس صورت میں عورت کیا کرے گی؟ خاص طور سے آج کے ایام میں اس طرح کے مسائل بہت زیادہ ہو چکے ہیں کہ حید کے ایام میں بہت زیادہ خرابی ہوتی ہے، اور خرابی ہونے کے نتیجے میں عورتیں پریشان ہوتی ہیں کہ وہ کس طریقے سے اپنی زندگی کو گزاریں اور کس انداز میں وہ اللہ کی عبادت کریں، اور کب کریں کب نہ کریں۔ یہاں پہ اگر ہم غور کرتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ نماز اور روزہ کا چھوڑنا حیض کے آنے کی وجہ سے ہے، اور پاکی ہونے کے بعد نماز اور روزہ کی ابتدا کرنی ہے۔ اب اگر عورت کو 2 دن حیض آیا اور اس کے بعد وہ پاک ہو گئی اور مکمل طور سے پاکی دیکھی گئی، تو اسے نماز اور روزہ اسٹارٹ کر دینا ہے۔ اب اگر بیچ میں مثال کے طور پہ 5 دن 6 دن گزرنے کے بعد پھر دوبارہ حیض آ جاتا ہے تو پھر وہ نماز چھوڑ دے گی، پھر پاکی ہوتی ہے تو پھر اس کے بعد نماز کو اسٹارٹ کرے گی۔ یہ اس کا طریقہ ہے ان عورتوں کے تعلق سے جن کے ہارمونس میں امبیلنس ہونے کی وجہ سے اس طرح کے واقعات پیش آتے ہیں۔ لیکن اس میں جس بات کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے وہ یہ کہ یقیناً پاکی ہو چکی ہو۔ اگر پاکی واقع نہیں ہوئی ہے، پاکی نہیں ہوئی ہے، تو ابھی وہ حیض کے ایام میں ہیں، اور حیض کے ایام طویل بھی ہو سکتے ہیں۔ اسی لیے حیض کے ایام کی کوئی تحدید علماء کی یہاں نہیں پائی گئی ہے۔ البتہ اتنا ضرور کہا گیا ہے کہ دوسرے حیض کے آنے سے کم از کم 1 ہفتے پہلے تک اسے پاکی کے ایام میں ہی شمار کیا جائے گا۔ یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ چونکہ عورت کو 7 دن کم از کم 7 دن، یا ایک جو رائج چیز ہے عورتوں کے اندر جو چیز پائی جاتی ہے 7 دن، یہ اس کے حیض کے ایام ہیں۔ 7 دنوں کو نکالنے کے بعد ہمیں جو ایام ملتے ہیں وہ ٹوٹل 22 یا 23 دن ملتے ہیں۔ یعنی اس کے اندر جو کچھ حساب لگایا جائے گا وہ قمری کیلنڈر کا حساب لگایا جائے گا، میلادی کیلنڈر کا حساب نہیں لگایا جائے گا، یعنی چاند کے اعتبار سے ہی ہم ایام کو شمار کریں گے۔ تو 22 یا 23 دن اسے ملتے ہیں۔ 22 اور 23 دن اگر اسے ملتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حیض کی اکثر مدت 15 دن ہے، اس لیے کہ 15 دن کے بعد پھر 1 ہفتہ اسے ملے گا جس میں حیض کے خون اکٹھا ہوں، اور اکٹھا ہونے کے بعد 1 ہفتے کے بعد اسے حیض جاری ہو جائے گا۔ تو اس طریقے سے بعض علماء نے سب سے لمبی مدت 15 دن رکھی ہے، اور یہ معقول بھی نظر آتا ہے کہ عورت کی حیض کی سب سے لمبی مدت 15 دن ہو سکتی ہے، اس سے زیادہ کا امکان نہیں پایا جاتا ہے۔ یعنی اس کے بعد اگر خون جاری ہوتا ہے تو علماء کرام کہتے ہیں کہ یہ خون استحاضہ کا خون مانا جائے گا، اسے حیض کا خون شمار نہیں کیا جائے گا۔ تو یہاں پہ کئی چیزیں آپ لوگوں کے سامنے رکھی گئی ہیں۔ پہلے وہ جس کی عادت متعین ہو، دوسری وہ عورت جس کی عادت مضطرب ہو، اور تیسری وہ عورت ہے جو مبتدیہ ہیں، جسے یہ نہیں معلوم، یعنی ابھی اس کی اسٹارٹنگ اسے نہیں معلوم کہ کتنے دنوں تک اسے حیض آئے گا، کتنے دنوں تک نہیں آئے گا، اس لیے کہ جسے خون کی ابتدا ہوتی ہے وہ یہ نہیں جانتی کہ اس کے ایام کب تک مستمر رہیں گے، کب تک مستمر نہیں رہیں گے۔ کبھی کبھی 10 دن ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد مہینوں گیپ رہتا ہے، پھر اس کے بعد شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ حیض کی ایام کب حیض کے ایام مانے جائیں گی اور کب حیض کے ایام نہیں مانے جائیں گے۔ اس کا جو دوسرا پہلو ذکر کیا گیا ہے وہ یہ کہ حیض اور استحاضہ، دوسرا حصہ استحاضہ کا ہوتا ہے، اور استحاضہ کے باب میں جب ہم آئیں گے تو ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ استحاضہ کی خون کی رنگت حیض کے خون کی رنگت سے الگ ہوتی ہے۔ یا تو عام خون کی طرح خون جاری ہوگا، یا اس خون کے اندر پیلا پن پایا جائے گا۔ تو اگر پیلا پن پایا جاتا ہے یا عام خون کی رنگت ہے تو یہ استحاضہ کی رنگت ہے، اور اس سلسلے میں شریعت کا جو حکم ہے وہ یہ کہ عورت واجب روزے بھی رکھے گی اگر اس کی طبیعت صحیح ہے، اگر وہ بیمار نہیں ہے، اور نمازوں کو بھی ادا کرے گی۔ نماز کے ادا کرنے کی جو کیفیت ہے، چونکہ وہ خون کی کیفیت ہے، اس لیے جو احادیث ہمارے سامنے ہیں
ان احادیث کی روشنی میں عورت جب استحاضہ کی حالت میں ہوگی تو اس صورت میں وہ اپنی نماز کو کس طریقے سے ادا کرے گی، اس کا طریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بیان کیا ہے، اور جو عورت کے لیے آسان بھی ہے، اور وہ یہ کہ وہ اپنے شرمگاہ کی پاکی حاصل کرے، اسے صاف کرے، صاف کرنے کے بعد جو خون ادھر ادھر لگا ہوا ہے اس سارے خون سے چھٹکارا حاصل کرے، اور اس کے بعد وضو کرے، یعنی چونکہ خون کے جاری ہونے کا خطرہ ہے اس لیے پیڈ یا اس طرح کی دیگر چیزیں جس سے خون کو روکا جا سکتا ہے وقتی طور پہ، اور کپڑے خراب نہ ہوں، اس طرح کی چیزوں کو استعمال کرے، اور استعمال کرنے کے بعد وضو کرے، وضو کرنے کے بعد وہ اس وقت کی تمام نمازیں ادا کریں۔ یعنی مثال کے طور پہ اگر ظہر کی نماز کی ادائیگی عورت کو کرنی ہے تو وضو بنائے، وضو بنانے کے بعد وہ ظہر سے پہلے کی 4 سنتیں ادا کرے، ظہر کی 4 واجب ادا کرے، اس کے بعد کی 2 رکعت ادا کرے۔ مزید اگر نوافل پڑھنا چاہتی ہے تو کنٹینیو نوافل پڑھ سکتی ہے، قرآن کریم کی تلاوت کرنا چاہتی ہے تو تلاوت کر سکتی ہے، اس کا وضو باقی رہے گا۔ جب تک وہ ان چیزوں میں مصروف ہے اس وقت تک اس کا وضو برقرار ہے، وضو باطل نہیں ہوگا، اور اس دوران اگر اس کا خون نکلتا بھی ہے تو اس خون کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سلسلے میں یہی حکم ہے کہ عورت، مستحاضہ عورت ہر نماز کے لیے وضو کرے، جیسا کہ حضرت فاطمہ بنت ابی حبیش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ذکر کیا گیا ہے کہ فَإِذَا كَانَ الْآخَرُ فَتَوَضَّئِ وَصَلِّ فَإِنَّمَا هُوَ عِرْقٌ، تو اگر دوسری کیفیت ہو، یعنی حیض کا خون، استحاضہ کا خون ہو، تو وضو کرو اور نماز پڑھو، اس لیے کہ یہ ایک رگ ہے، رگ کے پھٹنے کی وجہ سے ایسا ہوا ہے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک دوسری حدیث میں ہے کہ توضئی لکل صلاۃ حتی یجیء ذلک الوقت، کہ ہر نماز کے لیے وضو کرو، تو ہر نماز کے لیے وضو کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور جب ایک وقت کی تمام نمازوں سے فارغ ہو جائے گی تو اس کے بعد خون کے جاری ہونے کی وجہ سے اس کا وضو باطل ہو جائے گا، اور جب تک اس وضو کو برقرار رکھنا چاہتی ہے، یعنی عبادات کے ذریعے سے وہ عبادات میں مصروف رہ کر اپنے اس وضو کو برقرار رکھ سکتی ہے، یعنی نوافل پڑھنا چاہتی ہے تو جتنا نوافل پڑھنا چاہتی ہے وہ پڑھ سکتی ہے، اور وہ اسی وضو کے ساتھ ہی پڑھ سکتی ہے، اس میں مزید وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی ایسا معاملہ نہیں ہے جیسا کہ دوسرے حالات میں ہوتا ہے کہ اگر عورت کے یا مرد کی شرمگاہ سے کچھ خارج ہو جاتا ہے تو اس صورت میں اس کا وضو باطل ہو جاتا ہے، یہاں پہ یہ کیفیت نہیں ہے، اور مستحاضہ کی اسی کیفیت سے سلس البول کا حکم دیا گیا ہے، اور یہاں پہ حکم بھی دیا گیا ہے کہ مستحاضہ حالت استحاضہ میں اپنی نمازوں کو ادا کرے گی، تو یہ استحاضہ کا حکم ہو گیا۔ اس سے متعلق ایک دوسرا مسئلہ ہے جو نفاس سے متعلق ہے۔ نفاس کا حکم بھی حیض کے حکم کی طرح ہے، نفاس اور حیض میں کوئی فرق نہیں ہے، الا ایک کہ نفاس کو بچے کی ولادت سے جوڑا جاتا ہے اور حیض کو بچے کی ولادت سے نہیں جوڑا جاتا ہے۔ تو اب جو چیزیں ہمیں معلوم ہوئی ان میں یہ ہے کہ نفاس کا خون حیض کے خون کی طرح ہوتا ہے، اور نفاس کی اکثر مدت یہ مقرر کی گئی ہے 40 دنوں تک کے لیے، یعنی عورت کو اگر 40 دن سے زیادہ نفاس کا خون جاری رہتا ہے تو اس صورت میں اسے مستحاضہ کے حکم میں ڈال دیا جائے گا۔ 40 دن مکمل ہونے پر وہ غسل کرے گی، اور غسل کرنے کے بعد وہ خون اگر جاری ہے تو مستحاضہ کے حکم میں ہے، نماز کو ادا کرے گی، روزے رکھے گی، اور جس طریقے سے مستحاضہ کرتی ہے اسی طریقے سے وہ سارے کاموں کو انجام دے گی۔ اب جو حکم حائضہ کا ہے وہی حکم نفاس والی عورتوں کا بھی ہے۔ جو چیزیں حائضہ عورت پہ حرام ہوتی ہیں وہ تمام چیزیں نفاس والی عورتوں پہ حرام ہو جاتی ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ حائضہ عورت کے لیے مجامعت حرام ہے،
تو نفاس والی عورتوں کے لیے مجامعت حرام ہے۔ حائضہ عورت کے لیے نماز پڑھنا حرام ہے تو نفاس والی عورتوں کے لیے بھی نماز پڑھنا حرام ہے۔ حائضہ عورت کے لیے روزہ رکھنا حرام ہے تو نفاس والی عورتوں کے لیے بھی روزہ رکھنا حرام ہے۔ حائضہ عورت کے لیے قرآن کو بغیر کسی حائل کے چھونا حرام ہے تو نفاس والی عورت کے لیے بھی قرآن کریم کو، مصحف کو بغیر کسی حائل کے چھونا حرام ہے۔ تو یہ تمام چیزیں جو حائضہ عورت سے متعلق ہیں، جیسے مثال کے طور پہ عیدین میں اگر حائضہ عورت حاضر ہوتی ہے تو مصلی سے الگ رہے گی، تو ایسے ہی نفاس والی عورت جب مصلی العید میں جائے گی، عیدگاہ میں جائے گی، تو عید کی نماز جس جگہ پہ ادا کی جاتی ہے وہاں سے وہ الگ رہے گی۔ اور جو چیزیں حائضہ کے لیے جائز ہیں وہ تمام چیزیں نفاس والی عورتوں کے لیے جائز ہیں۔ تو یہ حید اور نفاس سے متعلق چند باتیں تھیں جو آپ لوگوں کے سامنے رکھی گئی ہیں۔ اب یہ چونکہ اہم مسئلہ تھا، اس لیے اسی تفصیل کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا گیا ہے، اور اس سلسلے میں جو بھی اشکالات ہیں ان اشکالات کو خاص طور پہ معلمات کو، طالبات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، تاکہ معاشرے کے اندر جو مسائل بکھرے ہوئے ہیں جنہیں عورتیں شرم کی وجہ سے نہیں پوچھتی ہیں، ان مسائل کو حل کیا جائے۔ مجھے ابھی بھی یاد آ رہا ہے کہ کچھ سالوں پہلے ایک عورت نے مجھے اپنا مسئلہ پیش کیا، اور میں نے اس کو اسی یعنی فقہی طرز پہ اسے سمجھایا کہ دیکھیے آپ کے خون کی کیفیت یہ ہونی چاہیے، اس طریقے سے آپ حیض کو شمار کریں گے، آپ پہ اپنے استحاضے کو شمار کریں گی۔ تو انہوں نے جو جواب دیا بعد میں وہ یہ تھا کہ آج 23 سال کے بعد، 23 سال سے میں اس میں مبتلا ہوں، آج 23 سال کے بعد مجھے صحیح حکم معلوم پڑا ہے۔ تو آپ سوچئے 23 سال تک وہ اس میں رہیں۔ اس طریقے سے بہت ساری عورتیں ہیں جن کو نہیں معلوم ہوتا ہے اور پوچھنے سے جھجکتی ہیں، تو ظاہر سی بات ہے عورت کے سامنے اپنے مسائل کو آسانی کے ساتھ پیش کر سکتی ہے۔ اس لیے ہمیشہ جو دینی معلمات ہیں، دینی طالبات ہیں، اور اس کے علاوہ بھی ہر ایک کو اس طرح کے مسائل کو سیکھنے کی ضرورت ہے، جاننے کی ضرورت ہے۔ دوسری جو چیزیں ہیں جو خواتین سے متعلق ہیں، جو طہارت سے ہٹ کر ہم لے سکتے ہیں، وہ یہ کہ عورتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گھر کی ذمہ داری دی ہے، اور یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ مرد اور عورت دونوں کے کام کو بانٹا گیا ہے۔ مرد کو قوام بنایا گیا ہے، تو مرد کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ عورت کے اور بچوں کے کھانے پینے اور ان کے رہنے سہنے اور ان کی سہولیات کا انتظام کرے۔ تو گویا مرد کی فیلڈ باہر ہے، عورت کی فیلڈ گھر کی ہے، اور جب گھر کے اندر عورت رہتی ہے تو مزاج کے اختلاف کی وجہ سے اختلاف واقع ہوتا ہے، چونکہ عورت کا اپنا گھر اپنے مزاج کے مطابق ہوتا ہے، یعنی عورت کا میکہ اس کے مزاج کے مطابق ہوتا ہے۔ اس کے والدین ہیں، اس کے بھائی ہیں، اس کے بہن ہیں، ان کی ماں ہیں، تو وہ برداشت سے کام لے لیتے ہیں، اور چونکہ ایک ہی باپ کی اولاد ہوتی ہیں اس لیے مزاج کے اندر قربت بھی پائی جاتی ہے۔ لیکن جب عورت دوسرے گھر میں جاتی ہے تو اس گھر کا مزاج، ماحول اور ساری چیزیں بالکل مختلف ہوتی ہیں، تو یہاں پہ ایک نئی زندگی کا اسے سامنا کرنا پڑتا ہے، اور اس نئی زندگی میں اس کے لیے صبر سب سے زیادہ اہم ہے۔ اور اگر وہ صبر سے کام لیتی ہے اور اپنے ماحول کو بہتر کرنے کی کوشش کرتی ہے، اور یہ صبر شریعت کے مطابق ہونا چاہیے، شریعت کے خلاف نہیں۔ کبھی بھی شریعت کے خلاف صبر کو صبر نہیں کہا جاتا ہے، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یعنی اگر آپ پہ ظلم ہو رہا ہے، اور حقیقی معنوں میں شرعی طور پہ آپ پہ ظلم ہو رہا ہے، اور آپ اس ظلم کو ختم کر سکتی ہیں لیکن آپ صبر کرتی ہیں، تو یہاں پہ آپ ظالم کی مدد کر رہی ہیں۔ اور قرآن کریم کے اندر کہا گیا ہے وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ اور ظلم کے کاموں پہ آپس میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ تو یہ بھی مدد ہو رہی ہے کہ آپ خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے سامنے والے کا ظلم بڑھا ہوا ہے۔ تو اس طرح کی چیزوں کو آپ حل کر سکتے ہیں، اس ظلم کو روک سکتی ہیں،
تو آپ روکیے، یہاں روکنا آپ کا کام ہے۔ لیکن اگر آپ میں مثال کے طور پہ اللہ کی اطاعت میں ہیں، سب کچھ اللہ کی اطاعت میں چل رہی ہے، جہاں پہ کوئی مخالفت نہیں ہے، لیکن وہاں پہ آپ کو صبر کرنا پڑ رہا ہے، جیسے مثال کے طور پہ شوہر کے رزق میں تنگی ہے، تو یہاں آپ کو صبر کرنے کی ضرورت ہے۔ شوہر کے بچے زیادہ ہیں، آپ کے بچے زیادہ ہیں، تو یہاں آپ کو صبر کرنے کی ضرورت ہے۔ جہاں آپ گئے وہاں پہ گھرانہ بڑا ہے، جہاں آپ کو زیادہ محنت کرنی پڑ رہی ہے، تو ایسی صورت میں یہاں صبر کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کو بلا حساب عطا کرتا ہے، یعنی ان کا جو حساب ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے، اور کتنا زیادہ دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ یہ خود جانتا ہے، بندے کو اس کا کوئی اندازہ بھی نہیں ہے۔ تو اس زندگی کو بھی آپ کو اچھا بنانے کی ضرورت ہے، اور اچھا بنانے کے ساتھ ساتھ سب سے اہم ذمہ داری آپ کی یہ ہے کہ اس گھر کے ماحول کو اسلامی بنائیں، دینی بنائیں۔ آج جس طریقے سے مختلف جگہوں سے خبریں سننے میں آتی ہیں، اور جس طریقے سے ہماری بہنوں کو، ہماری بیٹیوں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے اور انہیں رجھانے کی کوشش کی جاتی ہے، اسلام کے اندر صحیح رومانس کی جو اجازت موجود ہے وہ آپ کو کسی دوسرے دھرم میں لکھی ہوئی نہیں ملے گی۔ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کے تعلق کو دیکھیے، تو آپ کو اس دور میں، اس زمانے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے حقیقی محبت کیا کرتے تھے، اس کی بہت ساری صورتیں آپ کو نظر آئیں گی۔ تو یہ ہمارے لیے آئیڈیل ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام امت کی بیٹیوں کے لیے آئیڈیل ہیں، کس طریقے سے وہ محبت کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آتی تھیں، کس طریقے سے انہوں نے نبی کو محبت دی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے انہیں محبت دی ہے۔ یہی حقیقی محبت ہے جو شوہر اور بیوی کے درمیان پائی جاتی ہے، اور اسی محبت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ذکر کیا ہے کہ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے تمہارے ہی جیسے، تمہارے ہی نفس سے جوڑے بنائے ہیں تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت رکھی ہے۔ تو یہ بہت اہم چیز ہے جس سے ہم غافل ہو رہے ہیں، اور ہم حرام طریقوں کو اختیار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہاں پہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم خود اپنی اصلاح کریں، اور اپنے ان امت کی بیٹیوں کی اصلاح کریں جو ہماری عمر کی ہیں، یا ہم سے زیادہ بڑی ہیں، یا ہم سے چھوٹی ہیں۔ جس طریقے سے جو نبوی زندگی ہے اور اس کے اندر جو خوشگواری پائی جاتی ہے، جو حلال چیزیں پائی جاتی ہیں، حلال محبت کی صورتیں پائی جاتی ہیں، اسے حاصل کرنے کی کوشش کیجیے۔ وہ زندگی آپ کے لیے دنیا میں بھی خوشگوار ہوگی اور آخرت کے اندر بھی خوشگوار ہوگی۔ یہ چند باتیں تھیں جو میں آپ لوگوں سے کہنا چاہ رہا تھا۔ اگر آپ لوگوں کے پاس کوئی سوال ہے تو اس سوال کو آپ لوگ بھیج سکتی ہیں، اور اس کا جواب انشاءاللہ آپ لوگوں کو دیا جائے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اور آپ کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور ہم سے جو کمیاں اور کوتاہیاں ہوتی ہیں دین کے تعلق سے انہیں اللہ تبارک تعالیٰ معاف کرے، اور ہم پہ اپنی رحمت کا رسول کرے، ہمیں اپنی حقیقی محبت سے سرفراز کرے، اور اس محبت کے نتیجے میں ہمیں اللہ تبارک تعالیٰ جنت سے نوازے۔ آمین۔
دیکھیے عام طور پہ جو سوال ابھی کیا گیا ہے یہ سوال ان عورتوں سے متعلق ہے جو 50+ ہو جاتی ہیں عام طور پہ، یا اس طرح کے مرحلے تک پہنچ جاتی ہیں، تو انہیں ایام بند ہو جاتے ہیں، ان کے حیض کا آنا بند ہو جاتا ہے، اور جب حیض کا آنا بند ہو جاتا ہے تو اچانک کبھی انہیں خون جاری ہوتا ہے، اور یہ خون کبھی کچھ زیادہ دنوں تک آتا ہے اور کبھی کم دنوں تک۔ تو اگر یہ کیفیت ہے تو اس کیفیت میں جیسا کہ یہاں پہ قاعدہ بیان کیا گیا تھا شروع میں ہی کہ خون کا جاری ہونا، ایک ہوتا ہے خون کے دھبے کا آنا، اور دوسرا ہے کہ خون کا جاری ہونا۔ خون کے دھبے کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، لیکن خون اگر جاری ہوتا ہے تو اسے حیض کے ایام میں شمار کیا جائے گا۔ ایسی عورتیں کئی طرح کے مسائل سے دوچار ہوتی ہیں، کئی طرح سے مسائل، مطلب یہ کہ کسی کو 30 سے 35 دن تک خون جاری رہتا ہے، چونکہ ان کو 2 سال 2.5 سال کی مدت تک خون نہیں آتا، تو کسی کو 30 دن، کسی کو 20 دن، کسی کو 1.5 مہینے تک جاری ہوتا ہے، اور پوری رنگت یہ حیض کی رنگت ہوتی ہے، تو ان پورے ایام کو وہ حیض کے ایام شمار کریں گے۔ اور کسی کو ایسا ہوتا ہے کہ 2 دن آیا اور پھر اس کے بعد پاکی ہو گئی، پھر کچھ دنوں کے بعد پھر جاری ہو گیا، تو جن ایام میں حیض آئے گا ان ایام میں کو وہ حیض کے ایام میں شمار کریں گے۔ پاکی نظر آئی تو پاکی کے بعد وہ پاک رہیں گی، نماز اور روزہ کریں گی، پھر جب شروع ہوگا تو پھر اسی طریقے سے، لیکن ڈاٹ کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، خون کے دبوں کا، کچھ لوتھڑوں کا، اس چیزوں کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، خون کے جاری ہونے کا اعتبار کیا جائے گا۔ نہیں، ہارمونس امبیلنس جب ہوتے ہیں تو ڈاٹ نظر آتے ہیں یا پھر براؤن ڈسچارج ہوتا ہے، تو اس حالت میں انہیں نماز کو ترک نہیں کرنا ہے جب تک کہ خون جاری نہ ہو۔ خون جاری ہو جاتا ہے تو وہاں سے ان کے حیض کے ایام شروع ہوتے ہیں، وہاں سے اپنی نمازوں کو چھوڑیں گے، اور پھر جب وہ پاک ہو جائیں گی تو پھر اپنی نمازوں کو شروع کر دیں گی۔ اگر اسپاٹنگ ہوتی ہے تو یا اس طریقے سے کوئی بھی ڈسچارج ہوتا ہے تو اس صورت میں وہ صرف دھلیں گی، پاکی حاصل کریں گی۔ پاکی حاصل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جس طریقے سے پیشاب کے بعد پاکی حاصل کی جاتی ہے ایسے پاکی حاصل کی جائے گی، اور پاکی حاصل کرنے کے بعد وہ وضو کریں گی، اور وضو کرنے کے بعد نماز کو ادا کریں گی، غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ یہ حیض نہیں ہے۔ یہاں پہ اصل میں عورت کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، یہ جو سوال ہے بہت ہی اہم سوال ہے کہ عورت پاک جب ہوتی ہے تو کیا پچھلے ایک وقت کی نماز پڑھے گی؟ یہ اصل میں مسئلہ ہے کہ جس وقت وہ پاک ہوئی، جیسے ظہر کے وقت میں وہ پاک ہوئی، تو کیا فجر کی نماز کو ادا کرے گی؟ اس مسئلے میں علماء کا اختلاف تو ہے، لیکن جو چیز نظر آتی ہے وہ یہ کہ جب تک وہ پاک نہیں ہو جاتی ہے اس وقت تک اس کے اوپر نماز فرض نہیں ہے۔ نماز کی فرضیت کب ہوتی ہے؟ جب وہ پاک ہو جاتی ہے۔ اب اگر جیسے مثال کے طور پہ کہ کوئی عورت دن کے 10 بجے پاک ہوتی ہے تو اب وہ فجر کی نماز ادا نہیں کرے گی، بلکہ وہ ظہر سے ادا کرے گی۔ لیکن دوسری طرف آپ یہ بھی سمجھ لیں کہ اگر کوئی عورت 3 بجے پاک ہوتی ہے اور عصر کی اذان 3:30 یا 4 پہ ہے، تو غسل کرتے ہوئے اگر اسے عصر کی اذان سنائی دیتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ظہر کی نماز کی چھوٹ چکی ہے، اس کا وقت تھا اس کے پاس ادا کرنے کا، تو اب ظہر کی نماز وہ ادا کرے گی، پھر عصر کی نماز وہ ادا کرے گی۔ یعنی جس وقت وہ پاک ہوئی ہے اگر وہ وقت نماز کے اوقات میں سے ہے تو اس وقت کی نماز سے ادا کرنا ضروری ہے۔ اور مغرب اور عشاء کو جمع کر کے پڑھ سکتی ہے کیا؟ جیسے کوئی
دیکھیے اس میں جو صورت ہے، اگر جمع کرنا چاہتی ہے عورت تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ افضل نہیں ہے، افضل صورت نہیں ہے۔ دوسری چیز یہ کہ جمع کرنے کی جو صورت ہوگی وہ یہ کہ ظہر کی نماز کو بالکل آخری وقت میں پڑھے اور عصر کی نماز کو اول وقت میں، تو یہ جمع کی صورت ممکن ہے۔ دونوں نمازیں اپنے اپنے وقت پہ پڑھی گئی ہیں، لیکن اس کے اندر صرف اتنا ہی کیا گیا ہے کہ ایک کو آخری وقت میں پڑھا گیا ہے، دوسرے کو اول وقت میں، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ آخری وقت میں نماز پڑھنا یہ افضل نہیں ہے، بلکہ اول وقت میں نماز پڑھنا افضل ہے، اور عورت کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، سوائے یہ کہ چند پیسے اسے خرچ ہوں گے جو اس کے پیٹ کے ہوں گے، اس کے علاوہ کوئی دوسری پریشانی نہیں، آرام کے ساتھ وضو کر سکتی ہے اور وضو کر کے نماز پڑھ سکتی ہے۔ تو یہ کیفیت مستحاضہ عورت بھی استعمال کر سکتی ہے کہ آخری وقت میں وہ پڑھے اور دوسری نماز اول وقت میں پڑھے، اور یہ صورت مریض بھی اختیار کر سکتا ہے کہ آخری وقت میں پڑھے اور پھر دوسری نماز اول وقت میں پڑھے، پڑھ سکتا ہے، جائز ہے۔ دیکھیے نفاس کی کم مدت کی کوئی تحدید نہیں ہے، یعنی نفاس کب ختم ہوگا اس کی کوئی تحدید نہیں ہے، یعنی ایک دن بھی نفاس میں ختم ہو سکتا ہے، یعنی عورت کی ڈیلیوری ہوئی اور ڈیلیوری ہونے کے بعد وہ پاک ہو گئی۔ ایسا بھی ہوتا ہے، بعض واقعات ایسے ہی پیش آئے ہیں کہ بچہ پیدا ہوا اور کسی قسم کا خون نہیں جاری ہوا، تو پاک ہے، وہاں سے وہ اپنی نماز کو شروع کر دے گی۔ لیکن جو اس کی سب سے زیادہ مدت ہے، سب سے زیادہ مدت کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس کے بعد خون نظر آتا ہے تو نماز آپ کو پڑھنی ہے، یہ 40 دن ہے، بچے کی ڈیلیوری سے لے کر 40 دن مکمل ہونے تک اگر خون برابر جاری رہتا ہے تو 40 دنوں تک نماز نہیں پڑھی جائے گی، لیکن اگر اس بیچ میں کبھی بھی خون بند ہو گیا، پاکی آ گئی، تو وہاں سے نماز شروع کر دی جائے گی۔ اگر ہر ماہ ہوتا ہے تب بھی، اس لیے کہ اصل میں براؤن ڈسچارج کا حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کے اعتبار سے کوئی اعتبار نہیں ہے اس کا۔ یہ كنا لا نعد القدرۃ الصفرۃ والقدرۃ بعد الطہر شیئا، کہ ہم پیلے پن کو، گدلے پن کو، یہ گدلا پن اور پیلا پن اس زمانے کے اعتبار سے تھا، آج چونکہ غذائیت میں فرق ہے اس لیے براؤن ڈسچارج بھی ہو رہا ہے، تو اس کا بھی کوئی اعتبار نہیں کیا جائے گا جب تک کہ خون جاری نہ ہو، جب تک کہ حیض شروع نہ ہو جائے۔ تو حیض شروع ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد حیض کے ایام مانے جائیں گے، تو ان ایام میں جب براؤن ڈسچارج ہو ان ایام میں نماز ادا کرے گی۔ اور اس کی اگر تھوڑا مثال سمجھنا چاہیں تو وہ عورت جس کی ڈیلیوری کا وقت قریب ہے، اس سے خون جاری ہوتا ہے، خون جاری رہتا ہے، لیکن خون جاری ہونے کے باوجود بھی خون جاری نہیں ہوتا، خون جاری ہونے سے پہلے خون جاری ہونے سے پہلے اسے پانی آتا ہے، تو اسے نفاس میں نہیں شمار کیا جاتا ہے جب تک کہ بچے کی پیدائش کے بعد خون جاری نہ ہو۔ تو ایسے ہی حیض کا خون آنے سے پہلے اگرچہ پانی آتا ہو اور براؤن ڈسچارج ہوتا ہو تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، بلکہ جس چیز کا اعتبار کیا جائے گا وہ یہی ہے کہ حیض اسٹارٹ ہو گیا ہو۔
ہاں، اسے غسل جنابت سے کہا جاتا ہے، غسل حیض بھی کہا جاتا ہے، غسل نفاس بھی کہا جاتا ہے۔ عورت کے اعتبار سے پہلے میں پورا غسل کا طریقہ بتا دیتا ہوں، پھر اس کے بعد عورت کے اعتبار سے تھوڑا سا فرق ہے غسل جنابت اور غسل حیض میں، اس کو بیان کروں گا۔ سب سے پہلے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا وہ یہ کہ غسل جنابت کا طریقہ ہے، غسل حیض کا طریقہ ہے اور غسل نفاس کا طریقہ ہے، یہ تینوں غسل ایک ہی ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غسل کرنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم شرمگاہ کو دھلتے تھے اور دھلنے کے بعد اپنے ہاتھوں کو زمین پہ رگڑ کے صاف کرتے تھے، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کی طرح وضو کرتے تھے، جس طریقے سے وضو بنایا جاتا ہے اس طریقے سے وضو کرتے تے۔ ایک روایت میں ہے کہ مکمل وضو کرتے تھے، جس طریقے سے وضو کو بتایا گیا ہے۔ اور دوسری روایت میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں پیروں کو دھلتے تھے۔ تو ہم دونوں روایتوں کو جمع کر لیتے ہیں تاکہ دونوں پہ عمل ہو جائے۔ تو عورت شرمگاہ کو یا مرد شرمگاہ کو صاف کرنے کے بعد جس طریقے سے پیشاب کے بعد وہ صاف کرتا ہے، ایسے ہی استنجا کرنے کے بعد اپنے ہاتھوں کو صابن سے یا اس طریقے کی دیگر صاف کرنے والی چیزوں سے صاف کر لے گا، پھر اس کے بعد مکمل وضو کر لے گا۔ وضو کرنے کے بعد اسے اپنے سر کو بھگونا ہے، سر سے شروع کرنا ہے غسل۔ تو کسی پاٹ میں یا اگر شاور کے نیچے ہیں غسل کر رہے ہیں تو اس صورت میں وہاں پہ کھڑے ہونے کے بعد پہلے سر کو اچھی طریقے سے صاف کرے، یعنی اس طریقے سے پانی اس پہ ڈال کے انگلیوں کو اندر ڈال کے ہلائے کہ پانی جڑوں تک پہنچ جائے، پانی جڑوں تک پہنچ جائے۔ عورت کے لیے یہ غسل جنابت میں ضروری ہے کہ وہ اپنی چوٹیوں کو کھول دے۔ غسل نفاس کے اندر بھی یہی حکم ہے کہ اپنی چوٹیاں کھولیں، چوٹیاں کھول کے بالوں کو بالکل کھول لے اور پانی ڈال کر اپنی انگلیوں کو جڑوں میں جس طریقے سے تیل لگایا جاتا ہے رگڑے تاکہ جڑوں تک پہنچ جائے، یا اگر دیر تک نہانا ہے تو پہنچ جائے گا، لیکن پھر بھی اچھی طریقے سے اطمینان کے ساتھ وہ اپنے بالوں کو اچھی طریقے سے دھل لے اور جڑوں تک پانی کو پہنچا لے۔ پھر اس کے بعد پورے بدن پہ پانی بہا لے۔ اگر وہ بیٹھ کر غسل کرتے ہیں باکٹ وغیرہ سے تو دائیں طرف سے شروع کرے، اور اگر ایسے ہی غسل کرنا ہے تو پھر اس کے لیے کوئی تحدید نہیں ہے، اور پھر آخر میں وہ اپنے دونوں پیروں کو دھل لے۔ اس طریقے سے مکمل غسل ہو جائے گا۔ اس میں صرف عورت کے لیے غسل جنابت اور غسل حیض میں فرق ہے۔ غسل جنابت میں اس کو اجازت دی گئی ہے کہ وہ اپنی چوٹیوں کو کھولے بغیر بھی غسل کر سکتی ہے، یعنی چوٹیاں کھولنے کی ضرورت نہیں ہے، ایسا غسل کرے کہ بال بھیگ جائیں، جڑوں تک پانی پہنچ جائے، اتنا ہی کافی ہے۔ لیکن غسل حیض کے اندر اسے چوٹیاں کھولنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو یہ فرق ہے غسل جنابت اور غسل حیض میں۔ غسل حیض کی طرح بالکل غسل نفاس ہے، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ پوچھ رہے ہیں کہ گلوز پہننا حیض پیریڈز کے دوران قرآن پڑھنے کے لیے گلوز پہننا ضروری ہے کیا؟ مصحف کو چھونے کے لیے اگر عورت حالت حیض میں ہے تو مصحف کو چھونے کے لیے گلوز پہننا یا حائل کے ذریعے سے، دوپٹے کے ذریعے سے یا کسی دوسرے ذریعے سے قرآن کریم کو چھونا، یہ اس کے لیے ضروری ہے۔ ضروری یہ ہے کہ حائل کے ذریعے سے ہی چھوئے۔ اگر وہ قرآن کریم کو اٹھانا چاہتی ہے، پڑھنا چاہتی ہے یا ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا چاہتی ہے تو ضروری ہے کہ اس کے ہاتھوں میں گلوز ہو، یا ایسے ہی وہ دوپٹہ یا کسی دوسرے ذریعے سے قرآن کریم کو ٹچ کرے، ڈائریکٹ ٹچ نہ کرے۔ اور اس سلسلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے عمرو بن حزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو خط لکھ کے دیا تھا، اس خط کے اندر تھا کہ وہ اللہ یمس القرآن الا طاہر، کہ قرآن کو صرف پاک لوگ چھوئیں، اور یہاں پاک سے مراد مومن پاک ہے، یعنی مومنین میں جو پاک ہوں۔ تو مومنین میں پاکی کب ہوتی ہے؟ جب وہ حالت حیض، حالت نفاس یا اسی طریقے سے حالت جنابت میں نہ ہو۔ اس لیے کہ اگرچہ معنوی اعتبار سے مومن پاک ہے، لیکن ان حالات میں اسے پاکی حاصل کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور اسی لیے غسل کو طہارت کبریٰ کہا جاتا ہے، اور طاہر کا مطلب بھی یہی ہے۔
تو وہاں پہ دوسرا معنی لینا کہ طاہر سے مراد صرف مسلمان ہے، یہ درست نہیں ہے۔ یہ سوال کر رہے ہیں کہ اگر ایک عورت کام کر رہی ہے یا کچھ انکم ہے اس کی، تو وہ اپنی زکوٰۃ خود دے یا اس کے شوہر کو دینا ہے؟ یہ عجیب سوال ہے۔ کمائی ہو رہی ہے عورتوں کی اور زکوٰۃ کو ادا کرنا ہے شوہروں کو، عجب معاملہ ہے۔ یعنی شوہر بیچارہ ویسے بھی خرچ کر رہا ہے، لیکن زکوٰۃ کی ادائیگی بھی یہاں پہ انکم کی بات کہی گئی، اس لیے میں یہ بات کر رہا ہوں، ورنہ عورتیں یہ بھی کہہ سکتی ہیں کہ ہم زیورات کی زکوٰۃ کیوں دیں، ہم تو زیورات شوہروں کے لیے پہنتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے، لیکن اس میں اصل یہ ہے کہ جس کا مال ہو، چاہے وہ زیورات ہو، انکم ہو یا کوئی دوسرا ذریعہ ہو، جس کا مال ہے، اصل یہ ہے کہ وہ زکوٰۃ ادا کرے۔ لیکن اگر کوئی شخص سے کسی کی جانب سے ادا کر دیتا ہے، یعنی جیسے مثال کے طور پہ بیٹی ہے، اس کی جانب سے باپ ادا کر دیتا ہے، بیوی ہے، اس کی جانب سے شوہر ادا کر دیتا ہے، تو کوئی بھی شخص دوسری کی طرف سے کوئی بھی مالی حق ادا کرتا ہے تو ادا ہو جائے گا، اس لیے کہ یہ بالکل قرض کی طرح ہے۔ آپ کے اوپر کوئی قرض ہے، اگر کوئی شخص ادا کر دیتا ہے تو آپ کا قرض ادا ہو جائے گا، تو یہی کیفیت اس کی بھی ہے۔ کیا شوہر اور بیوی کو حج جانا فرض ہے اگر بچے چھوٹے ہیں؟ شاید وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ فرض ہے لیکن بچے چھوٹے ہیں، ویسے وہ تم اگر اللہ تبارک تعالیٰ نے دولت دی ہے اور آپ پہ ان کو بچوں کو کہیں رکھ کے جا سکتے ہیں، جیسے شوہر کے والدین کے پاس یا بیوی کے والدین کے پاس رکھ کے جایا جا سکتا ہے، تو اس میں کوئی شک نہیں کہ واجب ہونے کے بعد اس میں تاخیر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ انسان کب دنیا سے چلا جائے اسے معلوم نہیں ہے، اور آج تو ہم وہ چیزیں اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ نوجوان جلد جاتے ہیں، بوڑھے بعد میں جاتے ہیں۔ یہ وہی سوال ہے، کیا ایک عورت حیض کے دوران قرآن کو چھو سکتی ہے؟ ہاں، اس سے پہلے اس کا جواب دیا گیا ہے کہ حائل کے ذریعے سے قرآن کریم کی کو چھو بھی سکتی ہے، اس کی تلاوت بھی کر سکتی ہے۔ یہ وہی سوال ہے، کیا اگر ہمارا حیض ظہر اور عصر میں شروع ہو گیا تو ہم جب پاک ہو جاتے ہیں تو اس کی قضا پڑھنا ہے کہ کچھ نہیں؟ دیکھیے، نمازوں کی قضا نہیں ہے، حالت حیض میں جو نمازیں ہیں ان نمازوں کی قضا نہیں ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک عورت آئی اور اس نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ ہم روزوں کی قضا تو کرتے ہیں لیکن نمازوں کی قضا نہیں کرتے؟ تو انہوں نے کہا کہ حروریۃ انتی، کیا تم خارجیہ ہو، حروریہ ہو تم؟ اسی طریقے سے ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، تو نمازوں کی قضا کرنے کا حکم نہیں دیا گیا ہے۔ تو جب تک آپ حالت حیض میں ہیں اور آپ کی نمازیں چھوٹ رہی ہیں تو ان نمازوں میں سے کسی بھی نماز کی احتیاطاً بھی قضا نہیں کرنی ہے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی حکم دیا ہے۔ ایسا نہیں کہ آپ احتیاطاً کریں کہ نہیں ہم احتیاط برتتے ہیں کہ ہو سکتا ہے، نہیں، یہاں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صاف کہہ دیا کہ ایسے ہی ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ حالت حیض میں نمازوں کی قضا نہیں ہے، تو سنت یہی ہے کہ آپ قضا نہ کریں، اگر قضا کرتے ہیں تو پھر خوارج کے طریقے کو اپنا رہے ہیں۔ تو ایک سوال یہ ہے کہ ہم نارمل دنوں میں قرآن کو بغیر وضو کے چھو سکتے ہیں؟ دیکھیے، اس سلسلے میں اختلاف ہے اور دلیل وہی ہے وَأَلَّا يَمَسَّ الْقُرْآنَ إِلَّا طاہر۔ وہاں طاہر کا جو مفہوم لیا گیا ہے وہ یہ کہ وضو کی حالت میں۔ اب یہاں پہ دیکھیں تو یہاں پہ ایک طرف غلو بھی نظر آتا ہے اور دوسری طرف بہت زیادہ وسعت بھی نظر آتی ہے، تو اس میں جو راجح نظر آتا ہے وہ یہ کہ افضل یہ ہے کہ قرآن کریم کو بغیر وضو کیے ہوئے نہ چھویا جائے، افضل ہے۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو زیادہ بہتر ہے، اور حنابلہ کے نزدیک واجب ہے، حنابلہ کے نزدیک واجب قرار دیتے ہیں، لیکن راجح یہی نظر آتا ہے کہ اگر کوئی شخص کبھی ضرورت کے تحت چھو لیتا ہے تو اس کے لیے جائز ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ باوضو ہو کر چھوئے اور تلاوت کریں۔ اگر ماں اپنے بیٹے کے پاس
ماں اپنے بیٹے کے پاس قرض دے، قرض ہے لیکن یعنی ماں، یہاں پہ سوال یہ ہے کہ ماں اگر اپنے بیٹے سے قرض لیتی ہے اور ماں کے پاس دینے کے لیے کچھ بھی نہ ہو تو کیا ماں بیٹے کی قرض دار ہو جائے گی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے کہا تھا جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اپنے والد کے تعلق سے کچھ باتیں کی، تو آپ نے فرمایا کہ انت و مالک لابیک، تم اور تمہارے مال یہ دونوں باپ کا ہے، یعنی باپ کی ملک، یعنی باپ کو حق ہے کہ وہ اپنی ضرورت کے تحت بیٹے سے مال لے لے اور اپنے لیے استعمال کرے، یہی اس کا معنی ہے۔ یہ معنی نہیں ہے کہ پورا مال ان سے لے لے گا، نہیں۔ تو جب باپ کے لیے یہ اختیار ہے تو ماں کا حق باپ سے 3 گنا زیادہ ہے، اور جب 3 گنا زیادہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ماں اپنے بیٹے سے اپنی ضرورت کے تحت تمام چیزیں لے سکتی ہے، اور نہ ہی لے سکتی ہے بلکہ بیٹے پر واجب ہے کہ وہ اپنی ماں کی تمام ضروریات کو پورا کرے، ورنہ وہ بیٹا اپنی ماں کا نافرمان ہے۔ لیکن یہاں ماؤں کو بھی سوچنا ہے، میں نصیحت کروں گا ماؤں کو بھی، کہ ماں بیٹوں سے لے لیتی ہیں، بیٹیوں کو دے دیتی ہیں، اور ایسا وہ کرتی ہیں، ان کی محبت ہے اور ان کا اعتماد بھی ہے، دونوں چیزیں ہیں۔ اعتماد بیٹے پہ ہے کہ بیٹا تو کما لے گا کسی نہ کسی طریقے سے، بیٹی نہیں کما پائے گی، تو بیٹیاں رخصت ہوتی ہیں یا جانا ہوتا ہے تو لے کے بیٹے سے لے کر بیٹیوں کے پاس چلی جاتی ہیں۔ اس میں بیٹوں کو بھی برا ماننے کی ضرورت نہیں ہے اگر بہت بڑا خرچ نہیں ہے تو، لیکن اگر بڑا خرچ ہے تو خود ماں کو سوچنا چاہیے کہ وہ بیٹوں اور بیٹیوں کے درمیان انصاف کرے، اس لیے کہ یہی انصاف ان دونوں بھائیوں اور بہنوں کے درمیان محبت قائم کرے گی، اور بجائے یہ کہ خود لے کر دے، خود بھائی کو یعنی اپنے بیٹے کو یہ حکم دے کہ اس کے لیے فلاں چیز خرید لو بیٹا، تو وہ اس کے دل کے اندر بھی یہ چیز رہے کہ میں اپنی بہن کے لیے خرید رہا ہوں، تو اس طریقے سے محبت قائم رہے گی۔ اور اس بیچ میں چونکہ ساری عورتیں موجود ہیں، اس بیچ میں بیوی کو نہیں پڑنا چاہیے، ورنہ یہی معاملہ خراب ہوتا ہے۔ اصل میں بیوی کیا سمجھتی ہے کہ شوہر پہ مکمل طور پہ اس کا حق ہے، جبکہ یہ بھول جاتی ہے کہ شوہر ایک ایسا فرد ہے جس پہ پورے گھر کی ذمہ داری ہے، یعنی شوہر اگر بیوی کا شوہر ہے تو بیوی کے اخراجات بھی اسے پورے کرنے ہیں، دوسری طرف بیٹا ہے تو ماں کے اخراجات بھی اسے پورے کرنے ہیں، باپ موجود ہیں تو باپ کے اخراجات بھی مکمل کرنے ہیں، بھائی چھوٹے ہیں تو ان کے اخراجات بھی مکمل کرنے ہیں، اور اگر بہنیں ہیں بڑی ہیں یا چھوٹی ہیں، اگر صرف ایک ہی بھائی ہے اور باپ نہیں کما سکتا ہے تو ان کے اخراجات بھی پورے کرنے ہیں۔ تو اتنی ذمہ داریاں ہیں، اس لیے بیوی کا دل ہمیشہ وسیع ہونا چاہیے، بیوی کو ہمیشہ اس سلسلے میں نصیحت کرنی چاہیے اپنے شوہر کو، نہیں ان کا بھی خیال رکھا جائے، ایسا نہیں کہ دوسروں سے دور کیا جائے۔ ہمارے یہاں جو ماحول ہے یہ ماحول حقیقت میں ہندوانہ ماحول ہے۔ 3 چیزوں میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ 3 چیزوں میں ہمارے یہاں ہندوانہ ماحول اپنایا گیا ہے، نکاح میں، طلاق میں اور میراث کے مسئلے میں، پورا ہندوانہ رسم ہمارے اوپر ہے۔ رہنے سہنے کے سارے طریقے اندرونی طور پہ دیکھے جائیں تو سب ہندوؤں سے ملتے جلتے ہیں، اور اسے ختم کرنے کی ضرورت ہے، اسلامی ماحول کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ سوال ہے کہ حیض کے دوران عورتوں کا مسجد میں جانا، عورتیں حیض کے ایام میں مسجد میں داخل نہیں ہوں گی، اور اس کی جو دلیل ہے قرآن کریم سے بھی ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِ سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا، اور شروع میں جو کہا گیا ہے وہ مسجدوں کے تعلق سے ہی، مسجد کے تعلق سے، کہ جنبی مسجد میں داخل نہ ہو الا یہ کہ وہ گزرتے ہوئے چلا جائیں یہاں تک کہ غسل کر لوں۔ تو اور جنبی اور حائضہ دونوں کا حکم ایک ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث ہے وہ حدیث بھی ذہن میں رکھنی چاہیے، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ مجھے مسجد سے چٹائی لا دو، تو انہوں نے کہا کہ میں حیض سے ہوں۔ تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ساری صحابیات ازواج مطہرات کے ذہن میں یہی باتیں تھیں
کہ حائضہ عورت مسجد میں داخل نہیں ہو سکتی ہے، حائضہ عورت مسجد میں داخل نہیں ہو سکتی ہے، اسی لیے مسجد میں جانے سے کترا رہی تھی۔ اور وہاں پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ مجھے چٹائی لا کر دو تو تمہارا حیض تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کو بھی معلوم تھا کہ ان کا حیض ان کے ہاتھ میں نہیں ہے، لیکن جو چیز بتلانے کی تھی وہ یہ کہ چٹائی مسجد سے لانی ہے، چٹائی مسجد سے لانی ہے، اس لیے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کی چیزوں کو چھوتی تھیں، گھر میں بستر بھی تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر وہ بچھاتے تھیں، تو اگر حیض کا مسئلہ ہاتھ سے متعلق ہوتا تو گھر کی چیزیں بھی ناپاک ہو جاتی، لیکن وہ مسئلہ حقیقت مسجد سے متعلق ہے، تو مسجد کے اندر عورت جا سکتی ہے، یعنی جا کر تم لا سکتی ہو، اس سے منع نہیں کیا گیا ہے، لیکن وہاں پہ رہنے سے منع کیا گیا ہے، رکا نہیں جائے گا، جیسا کہ آیت کریمہ کے اندر موجود ہے۔ یہ ایک سوال ہے، وہ بول رہے ہیں کہ آپ تھوڑا نصیحت کیجیے دینی علم سیکھنے اور علم حاصل کرنے کے تعلق سے بہنوں کے لیے نصیحت کیجیے، کیونکہ آن لائن جو کورسز سبھی شروع ہوئے ہیں، اسی لیے لوگ کیا کرتے ہیں، اکثر عورتیں جو ہیں وہ صرف آن لائن کے اوپر ڈپینڈ ہو گئی ہیں، علماء سے دین حاصل کرنا اور کہیں پہ جا کے کوئی کورس کرنا، مدارس وغیرہ میں جا کے علم حاصل کرنا، اس سے دور ہو گئے ہیں، صرف آن لائن کے اوپر انٹرنیٹ کے اوپر زیادہ ڈپینڈ ہیں، تو اس کے تعلق سے تھوڑا نصیحت کیجیے گا۔ دیکھیے، علم سیکھنے کے لیے جو طریقہ ہے اس کو امام شافعی رحمہ اللہ نے چند اشعار کے اندر بیان کیا ہے، جس میں انہوں نے یہ بیان کیا ہے کہ علم سیکھنے کے لیے اخی لن تنالوا العلم الا بستۃ، کہ 6 چیزوں کے بغیر آپ علم نہیں سیکھ سکتے ہیں۔ اس میں جو کہا گیا ہے وَإِرشَادُ معلم، کہ ایک معلم کی رہنمائی چاہیے۔ آن لائن جو کورسز ہوتے ہیں ان کورسز کے اندر عام طور پہ آپ کو مادہ دے دیا جاتا ہے، آپ کو سنا دیا جاتا ہے، آپ کی باتیں نہیں سنی جاتی ہے، نہ ہی اس بات کا انہیں علم ہوتا ہے کہ آپ نے سمجھا یا نہیں سمجھا۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ سمجھ جاتے ہیں، کبھی ایسا بھی نہیں ہوتا، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ نہیں سمجھتے ہیں۔ حقیقت میں علم جو سیکھا جاتا ہے وہ آمنے سامنے سیکھا جاتا ہے، اور آمنے سامنے جب سیکھا جاتا ہے تبھی علم مفید ہوتا ہے، اور آمنے سامنے سیکھنے میں طالب علم بھی اپنے استاد سے ایک ایک چیز کو پوچھ لیتا ہے، اور طالب کی کیفیت کو دیکھ کر خود استاد سمجھ جاتا ہے کہ یہ طالب میری باتوں کو سمجھ رہا ہے یا نہیں سمجھ رہا ہے۔ آن لائن کورسز عام طور پہ صرف ڈگری بانٹنے کے لیے ہوتے ہیں، عمومی طور پہ بہت کم ایسے کورسز ہیں جن میں اچھے علماء موجود ہوں جو اچھے انداز میں آپ کو سمجھائیں، آپ کی رہنمائی کریں، آپ کے سوالات کا جواب دیں۔ یہ بہت کم جگہوں پہ ہے۔ عام طور پہ جو لوگ آن لائن کورسز کرتے ہیں اس میں صرف کورس پیش کر دیا جاتا ہے، پڑھا دیا جاتا ہے، پھر اس کے ایگزام لے لیے جاتے ہیں، اور نتیجے کے طور پہ آپ کو ڈگری دی جاتی ہے۔ اس ڈگری میں آپ کتنے کامیاب ہیں وہ خود استاد کو معلوم نہیں ہوتا۔ تو سب سے بہتر طریقہ یہی ہے کہ جگہ جگہ مدارس قائم کیے جائیں چھوٹی ہی پیمانے پہ، اور وہاں پہ ہمارے امت کی بیٹیاں جا کر علم سیکھیں، اپنے گھر کی اصلاح کریں، دوسروں کی اصلاح کریں، اور خود اس سلسلے میں قدم آگے بڑھائیں، عالمہ بنیں اور دوسروں تک علم پہنچائیں۔ تو یہ چیز کرنے کی ہے، اس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اور کورسز میں جس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹری کے کورسز پائے جاتے ہیں لیکن انہیں کامیاب ڈاکٹر نہیں کہا جاتا ہے، ایسے ہی اس فیلڈ میں بھی جو لوگ سیکھیں گے وہ آگے کامیاب نہیں رہیں گے، اس لیے کہ ہمارے جو علماء تھے انہوں نے کتابوں سے علم حاصل نہیں کیا بلکہ علماء کے پاس سفر کر کے حاصل کیا ہے۔ تو یہ علم آسانی سے حاصل نہیں ہوتا ہے، اس کے لیے بہت محنت کرنے کی ضرورت ہے، تب جا کر علم پختہ ہوتا ہے، لوگوں تک پہنچتا ہے۔ کیا عورت قبرستان کے اندر جا سکتی ہے؟ عورت کے قبرستان کی زیارت کے تعلق سے اختلاف ہے علماء کے درمیان۔
چونکہ طالبات بھی یہاں موجود ہیں اس لیے میں اختلافی مسئلے میں اختلاف کو بتاتا ہوں تاکہ یہ نہ سمجھیں کہ دوسرا قول بھی ہے اور اس کو ذکر نہیں کیا گیا۔ تو جو چیز نظر آتی ہے وہ یہ کہ صحابیات قبرستان کی زیارت نہیں کرتی تھیں، حالانکہ قبرستان بقیع مدینہ کے اندر موجود تھا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے چند قدم کی دوری پہ تھا، لیکن اس کے باوجود یہ نہیں ملتا ہے کہ صحابیات قبرستان کی زیارت کرتی تھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے گئیں، اور پیچھے پیچھے جانے کے بعد آپ واپس بھی آئیں، اور واپس آنے کے بعد پوچھی بھی کہ اللہ کے رسول ہم جب قبر کی زیارت کریں تو کیا کہیں۔ یہاں پہ قبر کی زیارت کے بارے میں پوچھا گیا، قبرستان کے بارے میں نہیں پوچھا گیا ہے، اور فرق ہے قبرستان اور قبر میں۔ صحابیات قبرستان کی زیارت نہیں کرتی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، لیکن کہیں بھی کوئی بھی دلیل نہیں ملتی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو پورا کرنے کے لیے قبرستان میں گئی ہوں، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات میں زیارت کی تھی، اور رات میں عورتیں جا سکتی ہیں، لیکن کسی صحابیہ نے قبرستان بقیع کا رخ نہیں کیا، اور نہ ہی جبکہ ان کے بیٹے موجود تھے، ان کے گھر والے موجود تھے، لیکن اس کے باوجود سے ہمیں محبت ہے ویسے ان کو بھی محبت تھی اپنی اولاد سے، بلکہ ہم سے کہیں زیادہ ان کو محبت تھی، حقیقی محبت تھی ان کی، لیکن اس کے باوجود کوئی بھی صحابیہ قبرستان بقیع میں یا کسی بھی قبرستان میں داخل نہیں ہوئی۔ اب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، تو چونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری چیزیں پوچھ کر امت کو پہنچاتی تھیں، تو امت کے لیے انہوں نے پوچھا، اسی لیے صحابہ کرام حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے تھے اور جا کے ان سے پوچھتے تھے بہت سارے مسائل کو، جو گھر کے اندر کے بھی ہوتے تھے، باہر کے بھی ہوتے تھے۔ اور وہیں پہ دوسری طرف دیکھیے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو پوچھا اس کا فائدہ کہاں ہوا کہ ان کے بھائی حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا مکے کے اندر، اور انہیں قبرستان معلیٰ کے اندر دفن نہیں کیا گیا بلکہ الگ دفن کیا گیا تھا، بالکل مستقل تھا، ان کی قبر بالکل الگ مقام پہ تھی۔ تو جب مکہ گئیں تو انہوں نے اپنے بھائی کے قبر کی زیارت کی۔ تو اگر کوئی قبرستان الگ ہے، کوئی قبر الگ ہے قبرستان سے، اور ایسی قبر ہے جو آپ کے قریبی کی ہے جن سے آپ کو پردہ نہیں کرنا ہے، تو آپ اس قبر پہ جا کے ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں، لیکن قبرستان میں جانے کا ذکر نہیں ملتا ہے۔ اس سلسلے میں روایت بھی ہے لعن اللہ زوارات القبور، لیکن اس پہ چونکہ اعتراضات کیا جاتا ہے اس سے میں نے ذکر ہی نہیں کیا اس میں۔ پراپرٹی جو تقسیم کرتے ہیں، اگر باپ بیٹے کو سب کچھ دے دیا ہے اور 3 بیٹیوں کو کچھ نہیں دیا ہے تو کیا یہ گناہ ہے؟ اور اگر یہ ہے تو پھر اس کو کیسے ہم اس کی اصلاح کریں؟ صحیح بخاری کے اندر حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ ان کے والد ان کو لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور آپ نے ان سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، میں نے اپنے اس بیٹے کو ایک عطیہ دیا ہے، بعض روایات میں ہے کہ غلام دیا ہے اور بعض روایات میں ہے کہ باغ دی ہے، اور ان کی ماں چاہتی ہیں کہ آپ اس سے گواہ بنیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تم نے اپنے سارے اولاد کو ایسے ہی دیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ظلم پر گواہ نہیں بنتا، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا اور انہوں نے اس سے ہبہ کو، اس عطیے کو لوٹایا۔ تو یہاں پہ اگر کوئی باپ یا کوئی ماں، دونوں، کوئی ماں یا کوئی باپ اپنے اولاد میں سے کسی ایک کو اپنی زندگی میں کوئی پراپرٹی دیتا ہے یا دیتی ہے، تو سارے بیٹوں کو اتنا ہی دینا ضروری ہے، واجب ہے۔ اور اگر نہیں دیتا ہے بقیہ اولاد کو، جیسے یہاں پہ آپ نے سوال کیا کہ ایک بیٹے کو دیا گیا، بیٹیوں کو محروم کیا گیا، تو بیٹیوں کو لاکھ جہیز دے دیں، کتنا بھی جہیز دے دے، اگر بیٹے کو پراپرٹی دی گئی ہے تو بیٹیوں کو بھی اتنی ہی پراپرٹی دی جائے گی، دونوں کو برابر دیا جائے گا۔ اور نہیں، اگر آپ نے نہیں دیا تو آپ کا یہ گفٹ، یہ عطیہ، یہ دینا سب باطل ہے،
شریعت کی نگاہ میں اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. آپ کے مرنے کے بعد بھی اسے واپس دیا جائے گا, میراث میں شامل کیا جائے گا اور سب میں تقسیم کیا جائے گا. کسی بیٹے کسی بیٹی کو ضرورت ہے تو ضرورت کے طور پہ اگر باپ دیتا ہے, ضرورت کے طور پہ دیتا ہے تو ایک الگ معاملہ ہے. ضرورت کے طور پہ باپ, غریب ہے اس میں, ہاں باپ اپنے بیٹے کو بھی دے سکتا ہے, ضرورت کے تحت باپ اپنی بیٹی کو بھی دے سکتا ہے. ہم بیٹی کو نظر انداز کر دیتے ہیں. یعنی اگر مثال کے طور پہ ایک بیٹی کی شادی ہوتی ہے اور اس کے رہنے کے انتظام نہیں ہیں, مان لیتے ہیں کہ اس کا جو شوہر ہے غریب ہے, اس کے پاس رہنے کے گھر نہیں ہے, کرائے کے مکان پہ رہتا ہے, اور ضرورت ہے تو باپ نے اپنی بیٹی کو دے دیا, تو یہاں ضرورت کے تحت دے سکتا ہے. ایسے ہی اگر کوئی بیٹا ہے جس کو مثال کے طور پہ کاروبار میں 12 لاکھ روپے کی ضرورت ہے, 20 لاکھ روپے کی ضرورت ہے, تو باپ دے دیتا ہے ضرورت کے تحت. تو اس کا حساب نہیں ہے, یہ ہبہ نہیں ہے, یہ ضرورت کے تحت دینا ہے. اور اس کی دلیل حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک باغ دیا تھا. انہوں نے اس باغ سے فائدہ نہیں اٹھایا, مطلب انہوں نے لیا نہیں جس طریقے سے لینا چاہیے. ہبہ کے اندر لینا بھی شرط ہے. تو جب انتقال کا وقت آیا تو انہوں نے کہا کہ میں نے تمہیں فلاں باغ دیا تھا, تو اگر اس کی کھجوروں کو تم توڑتی اپنے پاس رکھتی تو آج وہ تمہارا ہوتا. یعنی ان کے خرچ کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ان کے خرچ کے لیے دیا گیا تھا, لیکن انہوں نے اسے قبول نہیں کیا, ویسے ہی چھوڑے رکھا. تو کہیں وہ کہہ رہے تھے کہ آج وہ تمہارا ہو جاتا اگر تم اسے اپنے قبضے میں لے لیتی, توڑ لیتی, کھجوریں اپنے پاس رکھتی, تو وہ باغیچہ تمہارا ہوتا. لیکن آج جب میں مر رہا ہوں تو یہ سب پورے ورثہ کا ہے, واپس ہوا پورا, اور ورثہ میں تقسیم کیا گیا. تو اس طریقے سے اسے تقسیم کیا جائے. اچھا, کوئی ایسی دعا ہے کیا جس سے بچے ماں کو نہیں سنتے, ماں کی بات نہیں سنتے ہیں, شاید کسی بچے جو ہے ماں کی بات نہیں سنتے ہیں, تو کوئی ایسی دعا ہے کیا؟ قرآن کریم کے اندر کہا گیا وَأَصْلِحْ لِي ذُرِّيَّتِي, قرآن کریم کے اندر ہے, دعا ہی ہے کہ میرے لیے میری ضروریت کو درست کر لینا, میرے لیے. تو اگر بچے نہیں سنتے ہیں تو یہ نبی کی دعا موجود ہے, اور نہ سننے کی وجوہات بھی ہوتی ہیں. ایسا نہ ہو کہ صرف ہم دعا کرتے رہیں اور صحیح ہو جائے گا. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ماں کے اوپر بیٹے کی یا بیٹی کی جو بچہ ہے, بچے کی تربیت کی ذمہ داری ہوتی ہے. بچہ یا بچے کیوں نہیں سنتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم نے ان کی تربیت ہی نہیں کی ہے اپنی اطاعت پہ, یا ہم نے ان کو جو محبت دینی تھی وہ محبت نہیں دی, جو ہم سے نہیں پاتے ہیں اس لیے وہ بھٹک گئے ہوئے ہم سے دور ہو رہے ہیں. تو اس کا طریقہ بھی اپنائیں, دعا بھی کریں, طریقہ بھی اپنائیں. اور طریقہ یہ ہے کہ آپ ان کے ساتھ محبت سے پیش آئیں, محبت سے پیش آئیں, انہیں قریب رکھیں, انہیں قریب کرنے کی کوشش کریں, ان کو ساتھ بیٹھائیں, کھانے میں ساتھ بیٹھائیں, ان کو بیٹھ کے کچھ ان کے حالات سنیں, ان کو بیٹھ کے کچھ باتیں بتلائیں, کچھ واقعات ذکر کریں. اس طریقے سے انہیں اپنے قریب کرنے کی کوشش کریں, اور پھر ان کو بتلائیں کہ ماں باپ کی اہمیت کیا ہے. کل تمہیں بھی ایک باپ کا رول ادا کرنا ہے, تمہارے بیٹے نہیں سنیں گے تو پھر کیسے. تو یہ ساری چیزیں, اور کچھ واقعات بھی موجود ہوتے ہیں کہ کوئی شخص اپنے باپ کا نافرمان ہے تو پھر اس کا بیٹا بھی اس کا نافرمان ہوتا ہے. اس طرح کے بہت سارے واقعات ہیں. تو جب پڑھے جائیں, سنائے جائیں گے تو خوف بھی ہوگا, رغبت بھی ہوگی, محبت ملے گی تو قریب بھی ہوگا. دعا کریں گے تو اللہ تبارک تعالیٰ توفیق سے بھی نوازے گا. یہ پوچھ رہے ہیں کہ حیض کے دوران کیا کوئی عورت مسجد میں اجتماع یا کوئی اس طرح کا پروگرام اٹینڈ کر سکتی ہیں؟ نہیں, مسجد کے اندر, اور مسجد کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مسجد ہے کیا. اگر یہ ہم سمجھ جائیں گے تو ہمارے لیے سمجھنا آسان ہوگا. مسجد میں صرف حمام کے حصے خارج ہیں, باقی سب مسجد کے اندر داخل ہیں. تو ایسا اپنا سمجھیں کہ جس جگہ نماز پڑھی جاتی ہے صرف اسی مقام پہ نہیں بیٹھ سکتی ہے, نہیں. یعنی مسجد کا باہری دروازے سے اندر جتنا بھی حصہ ہے وہ سارا حصہ مسجد کے اندر داخل ہے, صرف حمام کے حصے اس سے خارج ہیں. تو اگر کسی عورت کو بیٹھنا ہے تو حمام کے پاس بیٹھے گی, اور کسی دوسری جگہ پہ اسے بیٹھنے کی
اجازت موجود نہیں ہے۔ اور یہ بہت بڑی خامی ہے ہماری کہ ہم مسجدوں کے اندر عورتوں کے اجتماع کا اہتمام کرتے ہیں، چونکہ عورتیں یہاں موجود ہیں اور اکثر عورتیں درس بھی ڈالتی ہیں اور درس میں شریک بھی ہوتی ہیں، اس لیے یہ بہت بڑی خامی ہے ہماری کہ ہم عورتوں کے اجتماع کا انتظام مساجد میں کرتے ہیں، جس کی وجہ سے بہت ساری عورتیں محروم ہو جاتی ہیں۔ ان کے لیے ہمیشہ الگ انتظام ہونا چاہیے کسی گھر کے اندر، کسی گھر کے چھت پہ یا ایسی کسی مقام پہ جہاں پہ جو مسجد سے الگ ہو۔ اور یہیں پہ دوسری چیز بھی ذکر کرنا چاہوں گا کہ عورتوں کے مدرسے کا انتظام کبھی مسجد میں نہ کیا جائے، یہ بھی بہت بڑی غلطی ہے۔ ٹھیک ہے بچیاں ہیں، چھوٹی بچیاں پڑھنے کے لیے آتی ہیں، لیکن پڑھانے والی تو بڑی ہیں، تو وہ بھی ایک مسئلہ ہوتا ہے، اور بچیاں کب بالغ ہو جاتی ہیں کچھ معلوم نہیں ہے۔ تو آج کے زمانے میں بلوغت کی کوئی عمر کوئی وقت متعین نہیں ہے، اس لیے عورتوں کے مدرسے کو بھی مسجد میں نہ رکھا جائے۔ اور اس سلسلے میں جو کچھ کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ یہ کہ اگر آپ مسجد تعمیر کر رہے ہیں اور عورتوں کا اس میں انتظام کرنا چاہتے ہیں تو پہلے ہی ایک ہال بالکل مسجد سے الگ کر دیں، ایک ہال بالکل مسجد سے الگ کر دیں، جس پہ نیچے آپ حمام بنائیے، اوپر اس میں اوپر عورتوں کا ہال بنائیے، آسانی سے بنائے جا سکتے ہیں، نیچے حمامات ہوں اور اس کے اوپری جو حصہ ہو وہ عورتوں کے اجتماع کے لیے خاص کر دیا جائے، تو وہ حصہ مسجد سے متصل بھی ہوگا لیکن مسجد کا حصہ نہیں ہوگا۔ تو اس طریقے سے اگر کریں تو ان کے لیے بھی انتظامات ہو جائیں گے، ہمارے عام پروگرام میں بھی اور ان کے اپنے خاص پروگرام میں بھی۔ کیا ایک عورت کسی اسکول میں ٹیچر جاب کر سکتی ہے اور گھر کی ذمہ داری بھی کر سکتی ہے؟ دیکھیے عورت کے اندر استطاعت کتنی ہے یہ دیکھنے کی ضرورت ہے۔ عورت کسی اسکول میں جہاں پہ شریعت کے حدود کی پابندی پائی جاتی ہو، ہم ایسے ہی یاد نہیں دیں گے کسی بھی اسکول میں جائیں جہاں پہ مخلوط تعلیم ہو، جہاں پہ بڑے بچے پڑھ رہے ہوں، جہاں پہ فتنے موجود ہو، نہیں، ایسی جگہوں پہ نہیں۔ ہاں کوئی ایسی جگہ ہیں جہاں پہ شریعت کے تمام حدود کا لحاظ کرتے ہوئے تعلیم دی جا رہی ہو تو وہاں وہ ٹیچنگ کر سکتی ہے، اور اس ٹیچنگ کے ساتھ ساتھ گھر کے اگر سنبھال سکتی ہے، یعنی کھانے پکانے کی ذمہ داریاں ہیں، شوہر کی اطاعت کی ذمہ داریاں ہیں، بچوں کی دیکھ ریکھ کی ذمہ داریاں ہیں، تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن شوہر کی اطاعت اور گھر کی ذمہ داریاں اگر اس کے اوپر واجب ہیں، دوسرے دیکھ ریکھ کرنے کے لیے نہیں ہیں، تو اسے پہلے اسے مقدم کرنے کی ضرورت ہے۔ کیا خشخش جو ہوتا ہے اس کو کھا سکتے ہیں یا حرام ہے؟ خشخش اسی طریقے سے میں دوسری چیز بھی ذکر کر دیتا ہوں، جو نٹ آتا ہے، جائفل جسے بولا جاتا ہے، وہ دونوں چیزوں کے تعلق سے علماء میں اختلاف موجود ہیں، اس لیے کہ دونوں کے اندر نشہ آور مادہ یا آپ یہ کہیں کہ نشہ کی ایک صورت پائی جاتی ہے، لیکن حقیقت میں یہ چیزیں یہ مصالحے جات ہیں۔ تو دوسرے مصالحے جیسے آپ زیادہ استعمال کریں گے یہ آپ کے بدن کے لیے نقصان دہ ہیں، ایسے ہی اس کا بھی زیادہ استعمال آپ کے بدن کے لیے نقصان دہ ہے۔ یعنی اگر آپ دال چینی زیادہ استعمال کرتے ہیں تو آپ کے بدن کے لیے نقصان دہ ہے، بہت زیادہ الائچی استعمال کرتے ہیں تو وہ بھی آپ کے بدن کے لیے، تو مصالحے ایک حد تک آپ استعمال کریں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو ان دونوں چیزوں کا استعمال اگر ایک حد تک کیا جاتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن اگر زیادہ استعمال کیا جاتا ہے تو ضروری نہیں کہ آپ کو نشہ ہو، لیکن آپ کے بدن پہ غلط اثر پڑ سکتا ہے۔ اس اعتبار سے اگر آپ لیں گے تو زیادہ مقدار حرام ہو جاتی ہے، کم مقدار حرام نہیں ہے۔ ہاں یہ ایک مسئلہ آتا ہے عام طور پہ کہ یہ عورتوں سے متعلق خاص طور پہ مسئلہ آتا ہے کہ عورتیں غسل بدن کو ڈھانپ کے کریں گی
یا وہ ننگے بدن اپنے یعنی غسل کر سکتی ہیں۔ تو اس سلسلے میں جو روایات دیکھنے میں آتی ہیں، جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کیفیت ذکر کی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کی دھلنے کی، تو ان روایتوں کی روشنی میں اور ایسے ہی شریعت کے عام قاعدے کی روشنی میں عورت اپنے بدن کو ننگا کر کے نہا سکتی ہے، اس کو ڈھانپنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ کہیں بھی کسی بھی حدیث میں ڈھانپ کر غسل کرنے کا ذکر نہیں ملتا ہے، بلکہ بعض روایات اشارہ بھی کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر کپڑے کے غسل کیا، جیسے احرام کے تعلق سے آتا ہے کہ تجرد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑے اتار دیے، تو کپڑے اتارنے کا ذکر ملتا ہے، اور چونکہ یہی وجہ ہے کہ اس مقام پہ جب انسان جاتا ہے تو دعا پڑھ کے داخل ہوتا ہے تاکہ جو شیاطین ہیں ان کی نظروں سے محفوظ رہ جائیں، جیسا کہ حدیث کے اندر ہے کہ دعا پڑھی جاتی ہے تو ان کی نظروں سے محفوظ ہو جاتا ہے، تو نظروں سے محفوظ ہونے کے لیے دعائیں پڑھی جاتی ہیں، تو جب اگر بدن ڈھپا ہوا ہے تو پھر دعا پڑھنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اگر ایک شخص ڈرگس لے رہا ہے تو شادی کے بعد بھی وہ ڈرگس نہیں چھوڑ رہا ہے تو کیا اس کی بیوی اس کو طلاق دے سکتی ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ بیوی طلاق نہیں دے سکتی ہے، بیوی کو خلا لینے کا اختیار حاصل ہے۔ اگر کوئی شخص ایسا ہے جس کے اخلاق خراب ہیں اور جو باوجود منع کرنے کے نہیں مانتا ہے اللہ کے لیے، اس لیے کہ منع کرنا اللہ کے لیے ہے، اگر بیوی کے ڈر سے وہ رک جاتا ہے تو اس کے اندر اخلاص نہیں ہے، اس کے اس سے چھوڑنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یعنی چھوڑنے کی ترک کرنے کی دو صورت ہوتی ہے، ایک صورت تو یہ ہوتی ہے کہ بندہ اللہ کے لیے چھوڑتا ہے، چاہے بیوی چھوٹ جائے لیکن وہ پھر نہیں آنے والا دوبارہ، بیوی چھوٹ جائے لیکن وہ دوبارہ نہیں ہونے والا ہے، تو یہ جیسے مثال کے طور پہ بیوی کا انتقال ہو گیا تو اس کے بعد ایسا نہیں کہ شروع کر دے، تو یہ اس نے اللہ کے لیے کیا، تو یہ اللہ کے لیے جو کیا جاتا ہے یہ حقیقت میں توبہ ہے۔ دوسری کہ بیوی کی چھوٹنے کے ڈر سے وہ چھوڑ دیتا ہے، تو اگر اس ڈر سے کہ بیوی طلاق لے رہی ہے، خلا لے رہی ہے تو میں چھوڑ دیتا ہوں، تو یہ اللہ کے لیے چھوڑنا نہیں ہوا، اور ایسے چھوڑنے کو توبہ نہیں کہتے ہیں، اس نے توبہ نہیں کیا ہے، بس اپنے آپ کو روک کے رکھا ہے کہ کہیں بیوی چھوڑ کے نہ چلی جائے، تو اس صورت میں اس کا چھوڑنا حقیقی معنوں میں چھوڑنا نہیں ہے، تو بیوی کو خلا لینا ہے تو اس صورت میں خلا لے سکتی ہے، اس کے لیے خلا لینا جائز ہوگا، اس لیے کہ اس سے اس کی اپنی زندگی تباہ ہوگی، اس کے اولاد کی زندگی تباہ ہوگی، اور ظاہر سی بات ہے جیسا کہ ذکر کیا گیا کہ شوہر نہیں چھوڑ رہا ہے تو عورت کو اختیار ہے کہ وہ خلا لے، اور خلا لینے کے بعد اپنی زندگی بسر کرے۔ یہاں پہ سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ہم ہندوانہ رسم و رواج میں جی رہے ہیں، شریعت کے اندر خلا لینے کا اختیار عورت کو دیا گیا ہے، طلاق دینے کا اختیار مرد کو دیا گیا ہے، اور اس کو کسی بھی طرح کا عیب نہیں شمار کیا گیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عورت آتی ہے اور کہتی ہے اے اللہ کے رسول مجھے فلاں سے خلا چاہیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اسے ڈانٹا پھٹکارا؟ نہیں، پوچھا کیا کیفیت ہے، کیفیت بتلائی گئی، نبی نے کچھ نہیں کہا، تو اس کا مطلب یہ کہ خلا عیب نہیں ہے جس طریقے سے ہمارے معاشرے میں عیب کی صورت میں دیکھا جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق دی، صحابہ کرام میں سے حضرت بکر، حضرت عمر، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام سے طلاق واقع ہوئی، طلاق دی گئی، کیا کسی صحابی کے مقام میں کمی واقع ہوئی؟ نہیں۔ آج ہمارے یہاں اگر کوئی طلاق دے دیتا ہے تو اس کو بری نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، کوئی عورت اگر خلا لے لیتی ہے تو اس کو معاشرے میں اچھوت بنا کے رکھ دیا جاتا ہے، عجیب یہ ہندوانہ ماحول ہے جہاں پہ طلاق کی کوئی صورت ہی موجود نہیں ہے، تو اس طریقے سے ہمارا معاشرہ ایک طریقے سے ہندوانہ رسم و رواج کے تابع ہے، اسی لیے ہمارے معاشرے کے اندر مسلمانوں کی زندگیاں خراب ہو رہی ہیں، عورت کی زندگی خراب ہوتی ہے اس لیے کہ وہ خلا نہیں لے سکتی ہے، مرد کی زندگی تباہ ہوتی ہے اس لیے کہ وہ طلاق نہیں دے سکتا ہے، تو اس طریقے سے ہم زندگی جی رہے ہیں، اور یہ مکمل طور پہ ہندوانہ زندگی ہے، ہمیں اسلام کے مطابق ہی زندگی گزارنی چاہیے۔ یہ پوچھ رہے ہیں کہ وہ حیض کے پیڈز جو ہیں دھو کے پھینکنا ہے یا ایسے ہی پھینکنا ہے؟
دیکھیے بیر بضاء کے تعلق سے جو آتا ہے کہ اس کے اندر حیض کے کپڑے ڈالے جاتے تھے، وہ اس طرح کی روایت ہے، حالانکہ وہ روایت کا وہ مفہوم نہیں ہے. یعنی عورتیں اپنے حیض کے کپڑے کو باہر پھینکتی تھیں اور پھر سیلاب آتا تھا تو سیلاب اسے بہا کر اس کنویں میں لے چلا جاتا تھا. یہ اس کی اصل صورت تھی، ورنہ صحابہ کرام بہت پاک اور صاف رکھتے تھے. اور کسی کنویں کا پانی حیض کے کپڑے سے خراب کیا جائے یہ آج کوئی بھی نہیں کرتا ہے. تو اس زمانے میں صحابہ کرام جس پانی کو استعمال کرتے تھے اس پانی کو کیسے حیض کے کپڑوں سے خراب کرتے. تو وہاں پہ جو لفظ استعمال کیا گیا ہے کہ حیض کے کپڑے، تو حیض کے کپڑے دھل کے نہیں پھینکے جاتے تھے، اس لیے کہ دھل کے اگر پھینکے جاتے ہیں تو پاک ہو گئے. اور پھر وہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ پوچھا جاتا کہ اس پانی کے بیر بضاء کے پانی کو ہم استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں، اس لیے کہ جب پاک چیز پڑی ہوئی ہے تو پوچھنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یوں ہی پھینکا جائے گا، اسے دھلا نہیں جائے گا. اور یہ سب چیزیں جو دھلنے کی، ناخون کو چھپا کے پھینکنے کی، بالوں کو چھپا کے پھینکنے کی، یہ سب چیزیں غلو ہیں، دین کے اندر بیجا غلو ہیں. دین کے اندر جس طریقے سے اگر حکم دیا گیا ہے تو آپ کیجئے، ورنہ یہ ساری چیزیں جو دنیاوی امور سے متعلق ہیں سب میں اجازت موجود ہے.